بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کے بعد یہ ہمارا پہلا سیشن ہے، اس لیے آپ سب کو عید مبارک ہو۔ امید ہے بہت اچھا دن گزرا ہوگا عید کا۔ اور عید سے پہلے جو ہمارا سیشن تھا اس میں ہم نے مسجد قرطبہ کا مطالعہ شروع کیا تھا اور اس میں ہم نے ایک نیا تجربہ بھی کیا تھا۔ یہ حلقہ بنایا تھا ہم نے اور کوشش کی تھی کہ ایک ایسا سیشن ہو جس میں سب لوگ شریک ہوں اور گفتگو ہو، لیکن کچھ فیڈ بیک ملا کہ نہیں، وہ ہم نے تو سوچا تھا کہ ہو حلقہ 11، لیکن فیڈ بیک یہ ملا کہ نہیں، رزم حق و باطل تو اس لیے ہم نے اب دوبارہ اس کا یہی فارمیٹ کر دیا۔ تو اینی ہاؤ، یہ میں نے اس لیے بتایا کہ میں ذاتی طور پہ یہ پسند کرتا ہوں کہ بہت زیادہ انٹریکشن ہو، بات چیت ہو۔ کوئی بات اگر ایسی ہے تو فوراً روک دیا جائے۔ کچھ ہوتا ہے نا ایسا کہ آپ تھوڑا سوالات اینڈ پہ، میرا وہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں فوراً جو آ گیا نا بات بے شک کاٹ دیں۔ اگر جو بولنے والا سپیکر ہے اگر وہ مثال کے طور پہ اپنی بات بھول بھی گیا تو کر لے گا یاد، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ فوراً اس کو ٹوک دیں، اپنا کومنٹ دیں، اپنا کوئی کوشچن ہے وہ کریں، اپنی کوئی رائے ہے تو وہ ضرور پیش کریں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایسا ماحول جو ہے نا، ایک ہے کہ آئے ہیں کہ لیکچر دے دیا اور لیکچر دے کے چلے گئے ہیں، تو اٹس ناٹ گڈ۔ آپ ایسے ہی تو کرتے ہیں۔ ہاں، لیکن پھر بھی میں اس کا اعادہ کر رہا ہوں اس چیز کا، تو آپ لوگ اس میں شریک رہیں اپنی گفتگو۔ یہ دوسرے یہ کہ محض شاعری کا حظ اٹھانا بھی مقصود نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس کو سمجھیں بھی کہ کیا ہم سب سمجھیں، آپس میں بات کر کے ڈسکشن کر کے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ ڈیپلی میں چاہتا ہوں اس میں ہر ایک انوالو ہو۔ ایسا نہیں کہ جیسے مسجد قرطبہ مثال کے طور پہ، تو ہمارا یہ ٹارگٹ نہیں ہے کہ جلدی سے اس کو کمپلیٹ کر لیں یا اس کو ختم کر لیں۔ ختم کرنا یا کمپلیٹ کرنا یہ ہمارا پریورٹیز میں نہیں ہے۔ بے شک کتنا مرضی وعلیکم السلام، کتنا مرضی ٹائم لگ جائے، لیکن ایک ایک چیز پہ، ایک ایک پہلو پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو میں نے مثال کے طور پہ سوچی ہوتی ہیں کہ ہم یہ اس حوالے سے یہ پہلو بھی اس کا زیر بحث آنا چاہیے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جب وہ ذکر ہو رہا ہوتا ہے یہاں پہ تو وہ پہلو نہیں بیان ہوتا، کئی دفعہ بعد میں یاد آتا ہو یہ تو بتایا نہیں، یہ تو بتایا نہیں۔ تو اگر آپ ایک چیز پہ اور زیادہ گفتگو ہو تو پھر وہ سارے پہلو ہیں سامنے آتے رہتے ہیں۔ تو اینی ہاؤ، ہم نے گزشتہ نشست میں اس کا ایک پہلا شعر جو ہے، بلکہ اس کا کچھ چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں، اس کی کچھ خوبیاں، اس کا سٹیٹس کیا ہے اس نظم کا، اور یہ علامہ اقبال کے حوالے سے کچھ بات کی کہ انہوں نے کتنا اس پر ریاض کیا، کتنی محنت کی۔ یہ کوئی عام نظم نہیں ہے، اردو ادب میں ایک شاہکار ہے۔ آپ ایسا سمجھیں کہ اردو ادب کیا، دنیا بھر کے ادب میں میرے علم کی حد تک کوئی دوسری اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ اس پر ہم نے کچھ بات کی تھی کہ ایسی کیا وجہ ہے، وہ کیا اس کی کوالٹیز ہیں، کیا اس کی خاصیات ہیں۔ اس میں ہم نے کچھ چیزیں جیسے اس کے اندر بحر کے حوالے سے اور باقی چیزیں بہت ساری ڈسکس کی، تو پورا 1.5 گھنٹہ ہم نے اس نشست پہ ہم کیا۔ اگر کسی کی دلچسپی ہوگی تو وہ آپ ضرور سنیے گا۔ ایک شعر ہم نے اس کا پڑھ لیا تھا، پہلا شعر جو تھا، سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات۔ اس پہ ہم نے بات کر لی تھی۔ اس پر بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس کو اگر بغور اگر دیکھیں تو اس کے اندر ایک بہت گہرا فلسفہ ہے جو زمان و مکان کی حقیقت کی تعین کا فلسفہ ہے۔ اس میں ان کی بہت دلچسپی تھی کہ زمان و مکان کیا ہیں، زمان و مکان کی حقیقت کیا ہے، اور یہ ہے بھی یا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں فلسافیکل، اس کے بارے میں بھی ہم نے تفصیل سے بات کر لی تھی۔ آج ہم اس پہ زیادہ بات نہیں کریں گے، صرف میں اس کا آگے کنیکشن کروں گا کہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ زمان و مکان کی بات ہو رہی تھی اور اگلے شعر میں بالکل ایک مختلف بات ہو رہی ہے۔ یہ آپ کو اکثر نظر آئے گا، علامہ اقبال کے اس اسالیب میں سے ایک اہم اسلوب ہے۔ یہ ایسا لگے گا خاص طور پہ اس نظم میں تو بہت نظر آئے گا، یار یہ ایک ادھر یہ بات ہو رہی ہے، ایک دم سے یہ بات ہو رہی، تو کوئی کنیکشن نہیں بنا۔ تو وہ جو کنیکشن ہے، اس اسلوب کو کہتے ہیں گریز کا اسلوب۔ یہ عربی قصیدہ اور فارسی قصیدہ میں، فارسی میں بعد میں آیا، لیکن اصل میں یہ عربی قصیدے کی ایک خاص خاصیت ہے۔ اس کو کہتے ہیں گریز کا اسلوب۔ گریز کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہی گریز کا مطلب ہے جیسے کسی سے ایسے گریز کر لیا نا، تو آپ یہ بات کر رہے ہیں اور ایک دم آپ ادھر بات دوسری پہ چلے گئے ہیں۔
تو ایک عام قاری جو ہے اس کے اندر جو نسبت ہے وہ تلاش نہیں کر پاتا. اس کے اندر جو نظم ہے، ایک تو نظم ہے نا، یہ پوئم جس کو کہتے ہیں، ایک نظم ہوتا ہے کوہرنس، اس کے اندر جو نظم پایا جاتا ہے وہ مذکر ہوتا ہے. یہ نظم مؤنث ہوتی ہے اور وہ نظم جو ہے جس کو کوہرنس کہتے ہیں وہ مذکر ہوتا ہے. تو اس کو تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے. تو وہ اگر تلاش ہو جائے تو پھر آپ سمجھ لیں آپ اس کے اندر اتر گئے، آپ اس کلام کے اندر. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کی جو نصیب ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا پچھلی نشست میں، نصیب. یہ وہ نصیب نہیں ہے جو خوش نصیب والا نہیں، سین سے نصیب، نون سین یہ بے. یا ایک اور لفظ اس کے مترادف میں ہم نے پڑھا تھا، کیا تھا وہ؟ تشبیب. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی قصیدہ ہے، آپ یوں سمجھ لیں یہ قصیدہ ہے، پوری نظم جو ہے یہ قصیدے کے اسلوب پر لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو قصیدے میں جو ابتدائی پیراگراف ہوتا ہے، اور بعض اوقات ابتدائی 2 پیراگرافس، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نظم کتنی لمبی ہے، اس کو کہتے ہیں تشبیب. پہلا پیراگراف یا ابتدائی 1-2 پیراگراف، اس کو کہتے ہیں تشبیب. تشبیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس میں وہ ایک طرح سے تعارف کرا رہا ہوتا ہے پوری، کہ میں بات کیا کرنے جا رہا ہوں. تو اس نظم کی جو تشبیب ہے یا جو نصیب ہے وہ فلسفیانہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اس میں فلسفہ ہے. تو پہلے شعر میں ہم نے کون سا فلسفہ دیکھا؟ زمان و مکان کی حقیقت کا. زمان و مکان کی حقیقت ہے، اس میں ہم نے مختلف تھیریز دیکھیں. ٹھیک ہے. اس میں کمپیریزن کیا کہ ایک لوگ جو کہتے ہیں کہ زمان حقیقت ہے، زمان اور مکان حقیقت ہے، دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ زمان اور مکان حقیقت نہیں ہے. اس پہ ہم نے سیر حاصل بات کری. خاص طور پہ ہنری برگسا کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی. ہنری برگسا کی ایک تھیری ہے لا دیوغے کے نام سے، فرینچ لا دیوغے. دیوغے کا مطلب ہوتا ہے ٹائم. ٹھیک ہے. اسی سے اردو میں ڈیورے آ گیا نا، آر کی وجہ ڈیوریشن جیسے ہم کہتے ہیں. تو وہ جو ایک ہے اس کے بارے میں ان کی بہت دلچسپی تھی. یہ جب تیسری عالمی کانفرنس میں گئے تھے نا، گول میز کانفرنس میں، تو اس میں انہوں نے ان سے جا کے ملاقات بھی کی تھی واپسی پہ. تو آج ہم جب دوسرا شعر شروع کرتے ہیں، سلسلہ روز و شب، تارے حریر دو رنگ، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات. اگر 2 منٹ کے لیے پہلا شعر اگر اس کو میں نے سمری ایک طرح سے کر دی. ہاں. سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات. یہ جو روز و شب کا سلسلہ ہے یہ حادثات کا نقش گر ہے. سادہ الفاظ میں تو اسی کو یوں کریں. حادثات کیا ہوتے ہیں کوئی بتائے گا؟ ایونٹس چیزیں. حادثات سے مطلب ہے ایونٹس. حادثہ یحدثو، ایونٹس. جو کچھ بھی دنیا بھر میں ہو رہا ہے اس کو حادثہ کہتے ہیں. یہ چھوٹے سے چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، بڑے سے بڑے بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ حادثات ہیں. جو کچھ بھی اس دنیا میں ایونٹ ہو رہا ہے وہ حادثہ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں جو بھی ایونٹس ہو رہے ہیں اصل میں جو روز و شب کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، ہمیں وہ حادثات، وہ ایونٹس ہمارے سامنے کیسے، ہم کیسے اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ روز و شب کے اس سلسلے کی وجہ سے. نقش گر کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ سے وہ نظر آتے ہیں. تو سلسلہ روز و شب نقش گر ہے کس چیز کا؟ ان حادثات کا. ہسٹری کا ذکر تو نہیں ہے؟ ہسٹری آپ ہسٹری بناتے ہیں اس کی. ہسٹری میں جتنے ایونٹس ہوتے ہیں، فیوچر میں جو ایونٹس ہوں گے، ابھی جو ایونٹس ہو رہے ہیں، اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو یہ بھی ایک ایونٹ ہے، یہ بھی ایک حادثہ ہے. یہ میں چائے پی رہا ہوں، یہ بھی ایک اور یہ سارے کیا ہیں؟ یہ ایونٹس ہیں. صبح میں نے ناشتہ کیا، دوپہر میں کہیں گیا نماز پڑھی، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سب ایونٹس ہیں. ان سب کو ایونٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس سب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا. یہ ایکسیڈنٹس نہیں ہے. یہ سمجھیں نا، حادثہ ایکسیڈنٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کیا ہے وہ؟ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. وہ کیا ہے؟ وہ ایکسیڈنٹ ہے. وہ ایکسیڈنٹ ہے. ٹھیک ہے. اس شعر میں یہاں پہ کیا ہے؟ ایونٹس. ہر ایونٹ، چھوٹے سے چھوٹا بھی اور بڑے سے بڑا بھی. تو جتنے ایونٹس اس کائنات میں ہو رہے ہیں ان کا نقش گر. کیا مطلب؟ یعنی وہ مجھے نظر کیسے آتے ہیں، میری دسترس میں کیسے آتے ہیں، کس وجہ سے آتے ہیں؟ سلسلہ روز و شب کی وجہ. اچھا، سلسلہ روز و شب کیا ہوتا ہے؟ ایک دن گزرنے کے بعد دوسرا یہ دن رات کا سلسلہ. ایک دن گزر ہوتا ہے، زندگی ہوگی سمجھے. دن اور رات کا. جی جی
تغیر یعنی کہ اس میں میں بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ اس میں بظاہر یہ روز اور شب کا مطلب کیا ہے، دن اور رات اور اس کا سلسلہ. تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے دن اور رات، یعنی سورج آیا تو دن ہو گیا اور سورج چلا گیا تو رات ہو گئی. تو براہ راست دماغ سورج کی طرف جاتا ہے دن اور رات کی وجہ سے، رائٹ. لیکن یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے. اس کی وضاحت، اس کا ثبوت کہ یہ وہ نہیں ہے، کیا ثبوت ہے وہ آگے چوتھے یا پانچویں شعر میں خود دے دیں گے، لیکن میں ذرا قبل از وقت آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ ذہنی طور پہ پہلے سے ہی تیار ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ یعنی زمانے کی رو جو چل رہی ہے، سورج تو اس میں ایک سمجھ لیں بہت ہی معمولی چیز ہے. سورج تو ایک جیسے کامن پن کا سرا ہوتا ہے نا، اتنی جو وقت گزر رہا ہے، جو پورا زمانہ جو چل رہا ہے، یہ جو پوری جو زمانے کی رو چل رہی ہے نا، یہ جو پوری کائنات جو چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں سلسلہ روز و شب. ٹھیک ہے، یہ سمجھ گئے نا آپ، یہ فرق سمجھ گئے نا. تو آپ اگر ادھر چھوٹے لیول پہ نہیں ہے، یہ بڑے لیول کی بات کر رہے ہیں وہ. تو اس پورے زمانے میں نا والعصر ان الانسان لفی والعصر، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں وہ رکھیں کہ ایک پورا زمانہ، پوری، بلکہ کائنات بھی اگر میں کہوں گا تو وہ چھوٹا ہو جائے گا لفظ، اس کی وجہ کہ کائنات جب میں کہوں گا تو وہ ایک کائنات ذہن میں آئے گی، حالانکہ کائناتیں پتہ نہیں کتنی ہیں، رائٹ. ابھی کل ہی ہم پڑھ رہے تھے کہ کتنے ٹریلین گیلیکسیز ہیں، کتنے ٹریلینز. وہ کل ایک اسکالر یہاں آنے والے ہیں تو ان کی وہ تحقیق ہم دیکھ رہے تھے. تو اینی ہاؤ، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ روز و شب سے کیا مراد ہے؟ یہ بڑے لیول کی یہ پورا جو زمان و مکان جو چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا سلسلہ، اس میں جتنے ایونٹ آپ دیکھیں، ایونٹس کیا ہوا، محض چائے پہ نہیں رہا ایونٹ، سمجھ گئے نا. اب سلسلہ روز و شب میں پتہ نہیں کیا کیا ایونٹس ہو رہے ہیں، رائٹ. تو وہ سارے مجھے کیسے پتہ چلتے ہیں، میرے سامنے کیسے آتے ہیں؟ اس سلسلے کی وجہ سے. یہ جو سلسلہ روز و شب ہے، اس کی وجہ سے وہ مجھے نظر آتے ہیں، اس کی وجہ سے میں ان کو دیکھ پاتا ہوں، اس کی وجہ سے میں ان کو جان پاتا ہوں. نقش گر، نقش گر کا مطلب ہے کہ وہ دکھاتا ہے. کون دکھاتا ہے؟ سلسلہ روز و شب. یعنی وہ زمان چل رہا ہے، زمان چل، اس لیے مجھے یہ آگاہی حاصل ہو رہی ہے کہ یہ ایونٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ذرا میں نے بہت موٹی سی بات آپ کو، ان ادر ورڈز آپ یوں کہہ لیں، میں نے ہم پچھلی نشست میں بھی یہ ایک مثال دی تھی کہ جو ایونٹس ہو رہے ہیں، ایونٹس وہ اصل میں ایک فلم کا فیتا ہے، ٹیپ، اس کے اوپر ریکارڈڈ ہے سارے ایونٹس، یہ ریکارڈڈ ہیں. اور وہ فیتا جو ہے، ٹیپ، وہ چل رہی ہے، اور وہ ٹیپ میرے سامنے جب آئے گی تو وہ ایونٹ ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے، اور وہ گزر جائے گی تو فیوچر والا ایونٹ سامنے آ جائے گا. اور اسی طرح ہر ایک کے سامنے وہ ٹیپ چل رہی ہے. تو کیا مطلب نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ فرق دیکھیں آپ ذرا. ایک یہ کہ یہ ایونٹس جن کو میں اپنے شعور سے دیکھ رہا ہوں، جیسے میں نے ابھی مثال دی آپ کو، میں صبح اٹھا، میں نے نہایا دھویا، ناشتہ کیا، یہ کیا وہ کیا، یہ کیا ہے؟ یہ میرا شعور اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ سارے ایونٹس ایسے ہو رہے ہیں. یہ ایک نقطہ نظر. اور دوسرا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو رہا، ایسا ہو ہی نہیں رہا، میں کچھ نہیں کر رہا، بلکہ وہ ریکارڈڈ ایونٹس میرے سامنے آ رہے ہیں. سمجھ گیا؟ اس کی ایک اور مثال ہم نے دی. جی پلیز. یہ جو حدیث ہے کہ قلم لکھ کر خشک ہو گیا، یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ کیا خشک ہو گیا؟ قلم لکھ کر خشک ہو گیا، ہاں، ہر چیز جو پہلے سے لکھی ہوئی ہے. وہ ذرا مختلف بات ہے، یہ تو فلسفے کی بات ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے، اس کی وضاحت میں کروں گا اگر موقع آیا تو. لیکن یہ وہ بات نہیں ہے. یہ تو آپ، دوسری مثال میں نے یوں دی تھی کہ جیسے ہم یہاں سے یہ گو اسٹیشن سے بیٹھے ہیں ٹرین میں، اور ٹورنٹو ہم نے جانا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ میں گو اسٹیشن جا کے ٹرین میں بیٹھا، اور وہ ٹرین چل پڑی اور ٹورنٹو پہنچ گئی. یہ وہی ہے جس طرح میرا شعور اس کو سمجھ رہا ہے، ایسا ہی ہے نا. یہ ایک نقطہ نظر. دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ میں ٹرین میں بیٹھا ہوں، بس میں ساکت ہوں، ٹورنٹو کا اسٹیشن چل رہا ہے اور وہ میرے سامنے آ گیا. تو ایک نظریے میں زمان و مکان حقیقی ہے،
اور دوسرے میں غیر حقیقی. یہ بات سمجھ گئے آپ؟ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے، اس لیے میں اتنا ڈیپ جانا نہیں چاہ رہا تھا. میں چاہ رہا تھا بس آپ اتنی بات صرف سمجھ لیں کہ یہ دو نقطہ نظر پائے جاتے ہیں. ایک میں زمان و مکان حقیقت میں موجود ہے، زمان بھی اور مکان بھی. حقیقت تو یہ ہوئی نا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں تو ساکت بیٹھا ہوں لیکن ٹرین چل رہی ہے، ہاں، اور وہ ٹورنٹو وہیں پہ ہے اور ٹرین وہاں پہنچی. جیسا کہ میرا شعور اس کو دیکھ رہا ہے. جی ہاں. یہی جیسے میں صبح اٹھا، میں نے یہ کیا، میں نے گاڑی چلائی، میں نے گروسری خریدی، یہ ایک وقت کے تسلسل کے ساتھ ساتھ یہ سارے ایونٹس ہو رہے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے جس طرح کہ میرا شعور اس کو دیکھ رہا ہے. تو اس لحاظ سے زمان بھی ایک حقیقت ہے اور مکان بھی ایک حقیقت ہے. رائٹ؟ لیکن ایک دوسرا نقطہ نظر کیا ہے کہ میں جامد ایک جگہ پہ ہوں، میں اس ٹرین کے ڈبے میں بیٹھا ہوا ہوں. اچھا چلے ایک اور مثال دے دوں. دیکھیں میرے بال گرے، چلیں گے ہمارے بھائی کے بال تھوڑے گرے ہیں، بہت نہیں ہیں گرے، ابھی تو آپ بہت کالے ہیں لیکن کچھ گرے ہیں. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ کیوں گرے ہیں، ایک لاجک، تو آپ کہیں گے کہ بھئی میری عمر 50 سال ہو گئی، 55 سال ہو گئی اس لیے گرے ہے. تو میں کہوں گا کیا مطلب 50 سال 55 سال، اس کا کیا مطلب؟ تو آپ کہیں گے کہ بھائی 50 سال گزر گئے ہیں، میری عمر، میں جب سے پیدا ہوا ہوں اس کے بعد 50 سال یا 55 سال گزر گئے ہیں. میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہہ رہے یہ کہہ رہے ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں تو 365 50 دفعہ گزر چکے ہیں. میں کہوں گا 365 ایک دن کا کیا مطلب؟ وہ کہیں گے سورج آیا تھا، پھر وہ غروب ہو گیا تھا، پھر آیا تھا، پھر غروب ہو گیا تھا، پھر آیا تھا، پھر غروب ہو گیا تھا. 365 دفعہ اس نے یہ کام کیا. 50 دفعہ. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر سورج کو روک دیا جائے، ساری حرکت تو اس کی ہے، تو کیا بال گرے ہونے سے رک جائیں گے؟ بس یہ اتنا ہی سوال ہے، نہیں کا جواب نہ دیں اس کو اتنا ہی سوال ہے اس کا. نہیں، یہ سورج کا میرے بالوں سے کیا تعلق ہے؟ سورج تو اپنی ایک ڈیوٹی کر رہا ہے، اپنا کام کر رہا ہے. اب سمجھ گیا؟ ایگزیکٹلی. تو اس لحاظ سے پھر سوال بھی وہی ہو جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے ساتھ بیت رہا ہے اس دنیا میں، جو ایونٹس میرے ساتھ ہو رہے ہیں، اس کا کیا تعلق ہے اس نظام کے ساتھ؟ سمجھ گئے نا؟ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلسلہ روز و شب نقش گر حادثات، یہ صرف نقش گر ہیں، ان کی وجہ سے مجھے یہ اس کا احساس ہو رہا ہے ان ایونٹس کا. سمجھ گیا؟ اصل میں وہ زمانے کی، اگر زمانے کی اس رو کو روک دیا جائے، پورے زمانے کی اس رو، آپ زمانہ سمجھ گئے نا، اب دن اور رات کی بات نہیں ہے، محض سورج کی بات نہیں ہے، پورے زمانے کی اس رو کو روک دیا جائے تو پھر یہ ایونٹس کچھ معدوم ہو گئے، پھر کوئی ایونٹ ہوا ہی نہیں، کوئی بات ہوئی نہیں. سمجھ گئے آپ؟ تو سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات. ابھی ہم نے پہلا مسئلہ 1.5 گھنٹہ کر چکے تھے لاسٹ، ابھی میں دوبارہ صرف یہ کچھ نئے چہرے ہیں ان کی وجہ سے میں نے اس کو کیا. اصل حیات و ممات میں ہم نے کیا بات کی تھی بھلا؟ یہ تھا کہ جو پہلا مصرع ہے نا، اس میں حادثات کے لفظ نے چیزوں کو جنرلائز کر دیا. تعمیم، حادثات یعنی جو بھی حادثات ہو رہے ہیں، جو بھی ایونٹس ہو رہے ہیں، لیکن حیات و ممات کہہ کے اس تعمیم پر تخصیص کو معطوف کر دیا، جنرلائزیشن پر اسپیسیفیکیشن کو کنیکٹ کر دیا، اسپیسیفائڈ کر دیا. کیا اسپیسیفائڈ کیا بتائیں؟ اس چیز، ان حادثات کو براہ راست میری ذات سے متعلق کر دیا. یعنی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اتنے ٹریلینز گیلیکسیز ہیں اور ان میں ٹریلینز آف ایونٹس ہو رہے ہیں، تو پہلے مصرے میں سارے ایونٹس آ گئے، لیکن دوسرے مصرے میں انہوں نے اس کو اسپیسیفائی کر کے میری ذات کے بہت قریب کر دیا. اب وہ میری بات کرنے لگے. دیکھیں ایک اتنا بڑا جمپ کیا اور کتنی خوبصورتی سے کیا. اب آپ یہ بات سمجھ آئیے؟ آپ کو بورنگ تو نہیں ہو رہا نا؟ نہیں ہو رہا. ممات کا کیا سوچنے میں موت، حیات کا مطلب زندگی، موت کا مطلب موت، ممات کا مطلب موت. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ روز و شب میری زندگی اور میری موت اس کا بھی نقش گر ہے. ٹھیک ہے، براہ راست اس کا لٹرل میننگ ہے، لیکن اس سے کیا مطلب ہے؟ زندگی اور موت کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے اس طرح براہ راست. یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حسر کا کلمہ. حسر کا کلمہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک لفظ آپ، جیسے میں کہوں گا
کہ میں آپ کو صبح شام یہ بات بتا رہا ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں صبح بھی بتا رہا ہوں اور شام بھی بتا رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب ہے صبح شام مطلب بہت زیادہ، یعنی اکثر اوقات کہہ لیں. تو اس کو کہتے ہیں حصر کا کلمہ، ایک ایسا لفظ استعمال کرنا کہ پوری بات کو حصار میں لے لے. رائٹ، ایگزیکٹلی. تو یہ حیات و ممات کیا ہے؟ یعنی اس کو حیات و ممات کیا ہے کہ پوری زندگی، اور اس کو جیسے علامہ اقبال ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں، نوری اور ناری. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. جی لیکن حیات و ممات بھی تو کسی حادثے کا نتیجہ نہیں. ایگزیکٹلی، کسی حادثے کا نتیجہ بھی ہے اور خود حادثہ بھی ہے. ہر حادثہ کسی حادثے کا نتیجہ بھی ہوتا ہے. ایگزیکٹلی، تو خود ایونٹ بھی ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو وہ ایونٹس میں بھی آئے گا اور ایونٹس کے نتائج میں بھی آئے گا. بالکل ایسے ہی. تو حیات و ممات کہہ کے اس کو انسانی زندگی کے ساتھ بہت قریب کر دیا، اور اس جیسے خیر و شر کہہ کے ہر چیز کا احاطہ کر لیا، اسی طرح حیات و ممات کہہ کے بھی ہر چیز کا احاطہ کر لیا. سمجھ گئے آپ؟ تو آپ یوں کہہ لیں کہ دونوں مصرے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. روز و شب، حیات و ممات ایک ہی چیز. بس جی، روز و شب میں بھی تو وہی ہے نا، سبھی کچھ کا احاطہ ہو گیا. حادثات روز و اور شب حیات و ممات ایک چیز ہے. یعنی حادثات میں ایک چیز ہے حیات و ممات ایونٹس میں، تو اس کو انہوں نے تھوڑا زوم ان کر دیا. یہ بات سمجھیں آپ، زوم ان پلیز. جو پہلا مصرع ہے اس میں جو ہے نا میکرو یہ ذرا پاس کیجیے، کی بات ہو رہی ہے کہ جو وقت ہے وہ خارج میں حرکت کر رہا ہے، اور اس کے جو نہیں پاس کر دیں گے. یعنی ایک یہ ایک بات کہ جو وقت ہے وہ خارج میں حرکت کر رہا ہے، اور اس کے ایونٹس جو ہے نا وہ خارج میں جو ہے نا کچھ روح پذیر ہو رہے ہیں. اور دوسرا مصرع ہے کہ جو ہمارے باطن کے اندر جو ایونٹس ہو رہے ہیں وہ ایک مائکرو کاسمک ایلیمنٹ جو ہے نا وہ پیش کر دیا. تو پہلے میں جو ہے نا وہ ایک میکرو ورلڈ پہ جیسے آپ نے کہا کہ بہت ہی وسیع ہر چیز اس میں بیان کر دی، اور پھر اس کو دوسرے مصرع میں اسپیسیفائی کر دیا. بالکل، یا بیوٹیفل، تھینک یو. تو یہ بات واضح ہوگی جی، یہ شعر کسی حد تک واضح ہوگا نا. اس میں صرف اتنی دو ہی باتیں ہیں، ایک یہ کہ فلسفہ ہے، ٹھیک ہے، زمان و مکان کا فلسفہ ہے. لیکن یہ میں سوال آپ کے ذہنوں میں چھوڑ رہا ہوں کہ اس کا تعلق کیا ہے اس نظم سے. ٹھیک ہے، جب یہ پہلا بند کمپلیٹ ہوگا تو ایک سوال میں آپ سے یہ پوچھوں گا، یہ امتحان ہے آپ کا. آپ نے کنیکشن ڈھونڈنا ہے کہ یار اس کا تعلق کیا تھا، یعنی یہ زمان و مکان اور یہ حقیقت وقت کی تعین اور یہ اور وہ، وائی. ایک یہ سوال ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال، دو سوال ہیں آج کے آپ کے. دوسرا سوال میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں دوسرے تیسرے شعر میں، تاکہ آپ، ٹھیک ہے، آگے بڑھیں جی. سلسلہ روز و شب، تارے حریرے دو رنگ، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات. کیا خوبصورت شعر. ایک اس میں آپ دیکھیں گے، ہم نے پچھلی دفعہ شاید یہ ذکر نہیں کیا تھا، ایک تو وہ موسیقیت تو ہے ہی، اس پہ تو ہم نے بحر کے اس میں ذکر ہو گیا تھا کسی حد تک، کہ بحر جو استعمال کی ہے وہ ایک بڑی یونیک بحر ہے یہ. ٹھیک ہے، اب میں اس ڈیٹیل میں دوبارہ نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس پہ ہم نے کافی وقت لگا لیا. لیکن ایک چیز ہے موسیقیت، یعنی یہ ترنم، یہ بہاؤ، ٹھیک ہے نا، جیسے ایک ندی بہتی جا رہی ہے. ایک اسی کا حصہ، یعنی اسی ترنم یا موسیقیت کا ہی، موسیقیت سمجھتے ہیں نا آپ، یعنی آپ جب سنیں اس کو کسی شعر کو تو آپ کے اندر وہ ایسے، یعنی آپ اس قبول کر لیں اس کو. اس کی میں نے ایک کل لاسٹ سیمسٹر میں مثال دی تھی کہ اگر میں آپ کو کہوں گانا سنائیں تو آپ کہیں گے میں کہاں اور گانا کہاں، مجھے تو گانا وانا کوئی نہیں آتا، نہ میری آواز اچھی نہ. لیکن اگر آپ کسی سنگر کو سننے جائیں اور وہ بڑا سنگر سٹیج پہ گا رہا ہے، ٹھیک ہے، جو ہی وہ لمحہ، دا مومنٹ کہ وہ سنگر بے سرا ہوگا، آپ فوراً ایسے ہو جائیں گے، او نہیں اس نے اچھا نہیں گایا. ہو آر یو؟ ہم بھی اس کو محسوس کرتے ہیں. آف کورس. اور جو ہی اگر کوئی بہت گا رہا ہے اور بڑا اچھا گایا ہے اور فوراً آپ کا دل کرے گا کہ تالیہ، حالانکہ آپ کو میں کہوں کہ آپ گائیں یا آپ کوئی سر کے بارے میں کوئی انفارمیشن، آپ کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں، آپ گا ہی نہیں سکتے، آپ کو آواز کچھ نہیں ہے، تو کیا چیز ہے وہ میرے اندر وہ کیپیبلٹی، وہ فیکلٹی پائی جاتی ہے کہ میں اس سر کو، اس چیز کو قبول کر لیتا ہوں. سمجھ گئے نا آپ؟ اب اس بات کو ذہن میں رکھیں، اب آ جائیں اس پہ. تو شاعری میں بھی جب شعر کوئی آپ سنتے ہیں تو آپ کے اندر ایک دم سے وہ ایسے اثر کر جاتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو وہ چیز ہے، اس کو ہم موسیقیت کہتے ہیں. اس موسیقیت کی ایک چیز، یعنی موسیقیت، نغمگی، ترنم، روانی، سلاست، بہاؤ، یہ ساری چیزیں ہیں اپنی جگہ.
ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ ہے صوتی آہنگ. صوتی آہنگ کا مطلب ہے کہ وہ جو اب گا تو رہے ہیں لیکن وہ جو لفظ ہے اس کے اندر ایک ایسے حروف استعمال ہوئے ہیں, الفابیٹس ایسے استعمال ہوئے ہیں کہ جو آپ یعنی وہی مائکرو لیول پہ جا کے اس کو آپ قبول کر رہے ہیں, اور پھر اس لفظ کے بعد ایک دوسرا لفظ ہے تو اس دوسرے لفظ کے ساتھ جو کنیکشن ہے اس نے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی, اس کو یعنی ایک طرح سے انہینس کیا ہے اور اس کو اور آگے بڑھایا ہے. سمجھ گے آپ؟ لیکن ایک پنجابی کا ایک شعر سناتا ہوں, آپ اس میں موسیقی, آپ آئی ڈونٹ نو آپ موسیقی کتنا پنجابی کو کر, لیکن آپ اس میں موسیقیت دیکھیں. وہ کہتا ہے کہ رنگ کھلا میری وحشت دا ہو کٹھے کچھ ہم درد گئے, او رو رو پچھن حال میرا میں کھڑ کھڑ ہساں کی دساں, میں ٹریا جنگل بیلے نو او حبل وریدو نیڑے سی, کسے پانے والے پائیاں سن کچھ پٹھیاں دساں کی دساں, او عشق نہیں جو لگ جاوے تے گور اریرے لے جاوے, اے چڑیاں ہوئیاں پھر کدے نہیں لتھیاں کساں کی. کیا موسیقیت ہے, یعنی کیا موسیقیت ہے اس میں, آپ سنتے جائیں اور آشش کرتے جائیں, بے شک آپ اس کو سمجھ آئے یا نہ آئے وہ بات کی بات ہے, لیکن یہ دیکھیں نا, چڑیاں ہوئیاں پھر کدے نہیں لتھیاں کساں کی دساں, سمجھ گیا؟ تو یہ موسیقی. لیکن اس کے برعکس بعض اوقات بڑے بڑے شاعر ہوتے ہیں, بہت بڑے نام ہوتے ہیں, لیکن الفاظ کے اندر ایسا ایک رکاوٹ آ جاتی ہے جو سننے والا, یا سننے والا نے, ہر سننے والا تو نہیں, کوئی ناقد جو ہوتا ہے جو کریٹیکل وہ کر. اب میں غالب کی ایک مثال دینے لگا, بڑی معذرت کے ساتھ, غالب سے بڑا نام کیا ہے شاعری میں, لیکن آپ دیکھیں ذرا شعر جلا ہے. اب دیکھیں موسیقیت, نغمگی, ترنم, ہر چیز اپنی جگہ, اور دیکھیے گا ایک جگہ پہ جا کے دیکھیے گا کیا ہوا. جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا, جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا, قریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے. اب دیکھیں وزن, ترنم, فلانا فلانا, آپ جتنا مرضی کر لیں, سب ٹک 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 سب پورا ہے, لیکن ایک چیز صوتی آہنگ, اس کو کہتے ہیں صوتی آہنگ. وہ کیا ہے؟ قریدتے ہو جو اب راکھ, قرید نہیں, میرے دل نے قبول نہیں کیا. میں اپنی جگہ مطلب بہت بڑا شاعر ہے, شاعری اچھی ہے, مضمون اچھا ہے, اس سے بڑا شعر نہیں ہے, ہر چیز اس میں کوئی میں تنقیص نہیں کر رہا ہوں, کبھی نہیں کر رہا ہوں, میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے. دیکھیں قریدتے نہیں, جو مرضی کہتا جو مرضی, میں جو آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں نا, ہاں, قریدتے یہیں پہ آ کے ہو گیا مجھے کچھ, لیکن آگے جا کے کیا ہوا؟ جو اب راکھ, جو اب راکھ نہیں, سمجھ گیا؟ تو اینی ہاؤ, یہ میں نے آپ کو ایک پنجابی کی اور غالب کی مثال اس لیے. اب دیکھیے اس نظم میں, اس میں آپ دیکھیں گے کتنے درجنوں اشعار ہیں, ایک جگہ آپ نہیں پکڑ سکتے کہ اس بندے نے یہ, مطلب آپ یہ بندہ اتنا قادر الکلام ہے, اتنی قدرت ہے, بس آپ یوں کہہ لیں کہ جو یہ چاہتا ہے نا, جو ان کی خواہش ہے, جو خواہش ہے کہ یہ ہو, ایسا ہو, وہی الفاظ وزن میں آ جاتے ہیں. وہ الفاظ ایسے لگتا ہے کہ یہی نہیں اسی شعر کے لیے بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, سمجھ گئے آپ؟ تو اینی ہاؤ, یہ ایک ضمنی آپ کو میں نے بتایا کہ اس کی کوالٹیز کیا ہیں. اس میں یہ ہے کہ جی, یہ تو آپ اس شعر کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں, لیکن آیا کیا اقبال کے میں بھی شاعری میں کچھ شعر ایسے ہوں گے؟ آف کورس ہوں گے, ہاں, جیسے آپ نے غالب کی مثال دی ہے, بالکل ہوں گے, ایسا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو آپ اس نظم اس میں تو بہت یہ نظم اسی لیے شاہکار, جی, اس نظم کو اردو کا تاج محل کہتے ہیں. جی, ٹھیک صحیح, اردو زبان کا تاج محل ہے یہ. یعنی اگر ہمارے استاد محترم کی میں اپنی بات کوٹ کروں, وہ کہتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کا لٹریچر, پوری دنیا کا اگر آپ تقابل میں لے کے آئیں اور ٹاپ کی 3 چیزیں سلیکٹ کرنی ہوں تو ان میں یہ آئے گی. یہ اتنا بڑا کلام ہے. اس کی کیا وجہ ہے وہ ہم جو پڑھیں گے, آگے بڑھیں گے. اول تو آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہوگا, یہی وجہ ہے. اس کے اندر وہ تاثیر, اس کی دیکھیں 3 چیزیں ہم نے, یاد ہوگا آپ کو 3 چیزیں ہم نے کہی تھی نا. نمبر 1 شعری محاسن, یاد ہے آپ کو, شعری محاسن. نمبر 2 فنی محاسن, اور نمبر 3 مضمون. ہمیں دنیا کا کوئی بھی کلام کیا, یہ والی شاعری
दुनिया का कोई भी कलाम पढ़ना है, इन 3 चीज़ों को अपना एक क्या कहते हैं मेजरिंग टूल बना ले। शेरी महासिन का क्या मतलब होता है कि शेर तो हर कोई लिख लेता है, आप में से हो सकता है सब शायर हों। शेर लिखना काम, एक शेर होता है कि आपने ये चाय बनाई है ना, तो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, राइट, कि इसमें पत्ती डालें, चीनी डालें, ये डालें, वो डालें, दूध डालें तो चाय बन गई। तो जो भी इंग्रेडिएंट्स वो बनाएगा चाय तो बन जाएगी। तो इसीलिए शेर के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, ये वज़न होना चाहिए, ये रदीफ़ होनी चाहिए, काफ़िया होना चाहिए, बहर होनी चाहिए, फलाना होना चाहिए, ये सब क्या है, ये इंग्रेडिएंट्स हैं। तो शेर तो बन गया नहीं, मेरा शेरी महासिन से मुराद वो नहीं है। अब ये कि एक शेर शेरियत के मकाम पे कैसे पहुंचा, या इन अदर वर्ड्स आप यूँ कह लें कि एक शेर आला कलाम कैसे बना, अदब आलिया कैसे बन गया, ठीक है। तो वो जो क्वालिटीज़ हैं उसमें आपको देखना होता है कि वो किस तरह। तो उसमें मिसाल के तौर पे इसकी अगर बात करूं तो इसमें वो एक बात है जो कहना चाहते हैं, एक पैगाम कन्वे करना चाहते हैं, वो तो मैं आपको अभी कितनी देर से कर रहा हूँ ठीक है। वो ये बात नहीं है, पैगाम कन्वे करने के लिए आपने एक मीडियम चूज़ कर लिया। मसलन आपने एक अखबार में आर्टिकल लिख लिया, किसी ने कोई ड्रामा लिख लिया, किसी ने कोई नावल लिख दिया, किसी ने शायरी कर ली। नहीं, एक है कि आप उसके अंदर अब शेर है, अब शेर बनाना है, उसको शेरियत के मकाम पर लेकर जाना है, उसको वो आला अदब बनाना है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब देखें दुनिया में पाया जाने वाला कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी, फ़लसफ़ा, उसका इस्तेमाल किया, उसको कनेक्ट किया, उसके अंदर कोहेरेंस पैदा की। तो ये सारी चीज़ें ला के, यानी ख़ास तौर पे ये हमारे उर्दू और फ़ारसी जो अदब है उसमें ये बहुत है। हमने इस पे भी शायद बात की थी एक नशिस्त में कि ये कैसे ट्रैवल करके आया, और ये कि उसने फ़लसफ़े ने कितना, वो कहते हैं ना, एक मिसरा है कि तसव्वुफ़ बराए शेर गुफ्तन खूब अस्त, तसव्वुफ़ बराए शेर गुफ्तन, तसव्वुफ़ क्या है, फ़लसफ़े की शायरी। तो फ़लसफ़े की शायरी ये मामूली काम नहीं है। तो अब आप देखेंगे कि इस बंद में यही काम होने वाला है, ठीक है। इजाज़त, आगे बढ़ें। सिलसिला रोज़ो शब तारे हरीरे दो रंग, तारे हरीरे दो, हरीर क्या होता है, रेशम, हरीर का मतलब है रेशम, तारे हरीर रेशम का धागा, दो रंग, उसके दो रंग हैं, यानी दो रंगों की एक तार, दो रंगों की एक धागा, ठीक है। तो अब सबसे पहली खूबी आप देखें इसमें शेरी खूबी, तो क्या है शेरी खूबी, ये है कि जो तशबीह लेके आना चाहते हैं वो इतनी कंपैटिबल है। पीछे क्या है, रोज़ो शब, और आगे क्या है, दो रंग। ये होता है कि आप यानी मुशब्बा और मुशब्बा बही उसका ख्याल रखें। ऐसा नहीं कि एक तशरीफ इधर से लाई और एक इधर से, शेर तो हो जाएगा, शेर तो हो जाएगा, लेकिन आप उसको आला कलाम कैसे बनाते हैं कि उसके हर पहलू पे गौर हो। तो सिलसिला रोज़ो शब तारे हरीरे दुरंग, ये जो सिलसिला रोज़ो शब है वही वाला, अभी तक भी वो दिन और रात वाली बात है पूरे ज़माने का। तो उसमें एक तार है, एक धागा है जिसके दो रंग हैं, ठीक है। अभी तक भी नहीं पता चला, अभी इस मिसरे तक नहीं पता चला कि ये कहाँ लेके जाना चाहते हैं इस बात को। अभी तो खाली तशबीह दे दी और समझ आ गई। अब अगले मिसरे में देखिएगा, एक लफ्ज़ लिखेंगे और सारी बात को फेर के कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। एक लफ्ज़ जिससे बनाती है ज़ात अपनी कबाए सिफात, वो क्या लफ्ज़ है बताएं, ज़ात। ज़ात से क्या मतलब होता है, ये हम बहुत दफ़ा यहाँ पर, यस, यहाँ बहुत दफ़ा हम कह चुके हैं कि ज़ात, जब कलाम इकबाल में ज़ात का लफ्ज़ आएगा तो वो असल में ज़ात बारी ताला, ठीक है। तो अब देखें, एक लफ्ज़ ज़ात ने बात को उठा के कहाँ ले गए, कहाँ ले गए बताएं, फ़लसफ़ा वादतुल वजूद पे ले गए, यस, फ़लसफ़ा वादतुल वजूद, दो रंग आ गया ना। तो आप देखें दो रंग क्या हैं, ये तार एक है
तार एक है, ब्यूटीफुल। अब ये देखें असल में क्या चीज़ है जो यहाँ वो बयान करना चाह रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि वो जो कसरत है, दो होना कसरत हो गई ना, तो क्या कसरत ने उस वादत को इम्पैक्ट किया? नहीं किया। नहीं किया। यानी आप यूं कह लें कि आप एक कपड़ा पहने हुए हैं आपने और उसके ऊपर फूल बूटे बने हुए हैं, ठीक है, तो एक ही ठीक है ना, तो कपड़े की वादत, वो फूल बूटे कैसे बन गए? क्योंकि वो कपड़ा बुनिए के हाथ से गुजरा था, जिसने बुना है उसको। तो जिस तरह कपड़ा बुनिए के हाथ से गुजर कर फूलों की शक्ल में आपके सामने आ गया, तो वो ये कह रहे हैं कि ये रेशम का एक धागा जिसके दो रंग हैं, ये भी असल में सिलसिला रोज़ो शब के हाथ से गुजरा है, उसके अंदर से गुजरा है, तो ज़ात की सिफात बन गई है। ये एक्चुअली जो ये कह रहे हैं ना हरीर दो रंग, ये जो सिल्क होती है इसके अंदर जो दो रंग का धागा होता है ना, हाँ। एक तरफ एक रंग का होता है, दूसरी तरफ दूसरे रंग का हाँ। होता है। और उस ये सब खवातीन को सबको पता होगा कि वो जब आप उसको देखते हैं तो वो कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग कलर्स होते हैं उसके अंदर। मतलब आप इधर से देखते हो एक रंग, इधर से देखते हो एक रंग, तो वो ये कि वो है तो एक ही चीज है, लेकिन आप जरा सी नजर या कपड़े की मूवमेंट जो होती है वो उसके अंदर वो कॉन्स्टेंटली दोनों कलर्स फ्लोट कर रहे होते हैं। राइट। तो आई थिंक ये सबसे खूबसूरत इसके अंदर जो है ना, आप अगर विजुअलाइज करें। हाँ, लेकिन इसमें जो, हाँ बिल्कुल, इसमें वो तवज्जो ये दिलाना चाहते हैं कि इसमें कसरत ने वहदत को इम्पैक्ट नहीं किया। असल में ये कहना चाह रहे हैं कि अगर रंगों की कसरत ने वहदत को इम्पैक्ट नहीं किया, वहदत ही है, यानी धागा एक ही है, तारे हरीरे दो रंग, और ये दो से ज़्यादा भी हो सकते थे। दो की उन्होंने क्यों की तशबीह? क्योंकि पीछे रोज़ो शब का हवाला था, तो कहने का मतलब ये है, अब ये ज़ात पे बात लाना चाहते हैं असल में, उसके लिए आप तैयार रहे ज़हनी तौर पे। तो ज़ात ये इस कायनात में जब हम देखते हैं ज़ात को कायनात में, तो ये जो कुछ भी हम कायनात में देखते हैं, कायनात में हम क्या देखते हैं? ज़ात की रहमत देखते हैं, ज़ात की रबूबियत देखते हैं, ज़ात के जलाल देखते हैं, उसका जमाल देखते हैं ना। तो ये जितनी चीज़ें मैंने गिनवाई, ये कसरत हो गई। तो क्या इस कसरत ने उस ज़ात की वहदत पे कोई इम्पैक्ट किया? नहीं किया। जैसे उसकी सिफात बहुत ज्यादा है, तो ये इसको सिफात, एग्जैक्ट, तो ये जितनी जो चीज़ें हैं ये क्या हैं? इसीलिए आगे क्या, जिससे बनाती है ज़ात, यानी इस वहदत से बनाती है ज़ात अपनी कबाए सिफात, समझ गए आप? तो उधर क्या उनकी मिसाल लें कि रेशम का वो धागा जब बुनिए के हाथ से गुजरा तो उसने फूल बूटे बन गए, कबाए सिफात। देखिए कबा का लफ्ज़ लेके आना, यानी इधर ये रखे साथ साथ नज़र में, अगर आप ये शेरी महासिन है, ये शेरी महासिन है, ये समझते हैं ना आप तरतीब? शेरी महासिन, फ़नी महासिन क्या होता है? यानी उसके अंदर ये देखना कि तशबीह क्या है, इस्तिआरा क्या है, तलमीह क्या है, लफ़ व नशर मुरत्तब है या गैर मुरत्तब है वगैरह, ये फ़नी है, याद है ना अब? तो ये फ़नी महासिन है, राइट। शेरी महासिन क्या है? ये देखना कि यार देखो, ऊपर कपड़े की बात थी रेशम की, तो नीचे कबा की बात की, ठीक है, और कबा की बात की। अब देखें बात कपड़े की हो रही है, धागे की हो रही है, रेशम की हो रही है, अल्लाह मियाँ कहाँ और ये चीज़ें कहाँ, कैसे जोड़ना है इसको? कोई तरद्दुद हुआ उनको? यानी ऐसे जैसे मक्खन से बाल निकालते हैं ना, ऐसे करके बात करनी, इससे खूबसूरत कोई अंदाज़ हो नहीं सकता। यानी नज़रिया वहदतुल वजूद को बयान करने का इससे खूबसूरत कोई उसलूब आपको नहीं मिलेगा। सिलसिला रोज़ो शब, उधर सिलसिला रोज़ो शब की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि उसको उधर भी कनेक्ट करना है, ऊपर भी वाले फ़लसफ़े से। तो सिलसिला रोज़ो शब, तारे हरीरे दो रंग, कि ये तारे हरीरे दो रंग जब बुनिए के हाथ से, बुनिए के धुनिए से, धुनिया कहना चाहिए कि बुनिया, ठीक है। अच्छा, वहाँ फिर जुलाहा कहते हैं। तो कहते हैं ना, धुन रे धुनिए अपनी धुन, धुन रे धुनिए अपनी धुन, पराई धुनी का पाप न पुन।
धुन रे धुनिए अपनी धुन, पराई धुनी का पाप न पुन, सबसे तेरी रुई में तीन बनौले, तेरी रुई में तीन बनौले, सबसे पहले उनको चुन। समझ गया आप? धुन रे, क्या खूबसूरत है, धुन रे धुनिए अपनी धुन, पराई धुनी का पाप न पुन। दूसरे को ना देख के भी इसमें ये ऐब है और ये तो ये करता है, ये तो फलाना करता है, ये तो इसमें तो ये खराबी है, नहीं, अपने गिरेबान में दे। धुन रे धुनिए अपनी धुन, पराई धुनी का पाप न पुन, तेरी रुई में तीन बनौले, सबसे पहले उनको चुन। हिर्स, हवा और हवस, ये तीन बनौले। तो एनी हाउ, सिलसिला रोज़ो शब, तारे हरीरे दो रंग, ये रेशम का दो रंगों का वो तार है। क्या चीज़? सिलसिला रोज़ो शब, जिससे बनाती है ज़ात अपनी कबाए सिफात। तो सिलसिला रोज़ो शब असल में रेशम का दो रंगों का वो धागा है। कौन? सिलसिला रोज़ो शब, जिससे ज़ात अपनी कबाए सिफात बनाती है। समझ गया? वाज़ेह हो गया? तो ज़ात अपनी कबाए सिफात बनाती, क्या मतलब? मतलब ये कि ये जो रबूबियत है, ये जो रहमत है, ये जो जमाल है, ये जो जलाल है, उसकी जो जो सिफात है इस दुनिया में जो नज़र आती हैं, ये नज़र क्यों आती हैं? सिलसिला रोज़ो शब की वजह से। बिल्कुल, उस सिलसिला रोज़ो शब की वजह। जी, एक और हदीस जो है वो जहन में आ रही है, पता नहीं वो इससे वो जो है लिंक करती है, ज़माने को बुरा ना कहो ज़माना अल्लाह है, क्या ये इससे? ये बहुत पर्टिनेंट है, दिस इज़ वेरी पर्टिनेंट। असल में ये हदीस और सूरह मुल्क की इब्तदाई आयात, ये आप यूं कह लें कि ऐसा लगता है जैसे उनके सामने रखी हुई थी, अल्लामा साहब के सामने रखी हुई हैं और फिर ये लिखी जा रही है। अभी आप देखेंगे, अभी जैसे आपने तो बहुत डीपली इसको निकाल लिया, आगे देखेंगे कि ये चीज़ें सामने आ जाएंगी अभी थोड़ी देर में। मुझे सूरह रहमान की भी आयत यहाँ याद आ रही है कि यसअलु मन फिस समावाति वल अर्द, कि जो कुछ भी ज़मीन व आसमान में है वो सवाल कर रहा है अल्लाह से। और आगे कहते हैं कि कुल्ला यौमिन हुआ फ़ी शान, कि वो हर घड़ी एक नई शान में है। तो वो कबाए सिफात जो है, बिल्कुल। लेकिन इसमें तो आप देखेंगे कि जो अल्फाज भी इस्तेमाल हुए हैं ना, यानी आप ये अभी अब थोड़ी देर में ही आप सब लोग ऐसे लगेगा कि यार वाकई ये तो है सूरह मुल्क की इब्तिदा है ना, तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। आगे क्या है? आगे क्या, अगली आयत क्या है? ये है कि ये अल्लज़ी खालकल मौता वल हया, ये क्या है? हयात व ममात। अल्लज़ी खालकल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अब ये लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, इसको ज़रा पार्क कर लें, इसको ज़रा होल्ड कर लें। ये पूरी की पूरी आयत, ये वाली लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, इसको ज़रा आप जहनों में थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लें। अभी देखिएगा कि कैसे ये वाज़ेह होकर सामने आ जाएगी। ठीक है? तो एनी हाउ, वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि ज़माने को बुरा ना कहो। इन्नल्लाह अनद्दहर, ये अल्फाज है, इन्नल्लाह अनद्दहर। तो ज़माना तो हम हैं, तो उसमें असल में तो शायर लोग जो होते हैं ना, ये ज़माने को कोसते हैं, ज़माने का बुरा हो, हमारे साथ क्या हुआ, हमारा महबूब बिछड़ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये ज़माने को कोसते हैं कि तो इससे मना किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब मैं ये उसका ज़रा यानी रिलीजियस पहलू बता रहा हूँ, शायराना नहीं, रिलीजियस पहलू, कि आपने मना फरमाया कि ये ज़माने को तुम क्यों कोसते हो। ज़माना क्या है? यानी अल खैरो व शर्रो मिनल्लाहि ताला, इस दुनिया को आजमाइश गाह बनाया गया है, इसमें जो शर भी आता है, खैर भी आता है, तो ये असल में अल्लाह की सवाबदीद से आता है, राइट। तो ये उधर वो तवज्जो दिलाएगी। ये शेर वाज़ेह हो गया, आगे बढ़े। अच्छा, सॉरी सर, एक बात प्लीज़ प्लीज़। ये जो ज़माने को बुरा कहने का मसला है, ये कोई मतलब सिर्फ शोरा तक तो नहीं है, ये वैसे भी हमारी कोई इज्तिमाई बिल्कुल जो हम हर रोज़ कहते हैं, हम रोज़ ही ओ यार ज़माना ही हमारा ऐसा रवैया आ बिल्कुल गया ऐसा है, ही है। ज़माना ही ऐसा आ गया हाँ है। हाँ बिल्कुल ऐसा। या अक्सर आपने हम ज़माने में क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते ना, एग्ज़ अपनी लेते, तो एक हम हम कहते हैं ओ यार हमारा ज़माना था,
یعنی ہمارا ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے، یعنی ہاں ایگزیکٹلی ہاں اور یہ پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے آج کل. اپنی روئی کو ہاں وہی ہے. بلکہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ایک جملہ آپ نے بہت سنا ہوگا ینگسٹرز کے بارے میں، یوتھ کے بارے میں. ہم کہتے ہیں یار آج کل کی یوتھ جو ہے نا بس یہ اکثر آپ نے یہ جملہ، یار آج کل کے بچے تو سنتے نہیں ہیں. انٹرسٹنگلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جملہ افلاطون نے بھی بولا ہوا ہے. یعنی یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے. یعنی آج کل کے بچے ایگزیکٹلی سمجھ گئے آپ. تو آگے وہ کہتے ہیں جی سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں. فغاں جو ہے نا، فغاں یہ ہمارے شعری اصطلاح میں نالہ بلند کرنا، فریاد کرنا. اور اس میں دیکھیں بڑی گہرائی ہے اس میں ایک چیز کی. یہ فغاں یا نالہ کب بلند ہوتا ہے؟ جب کوئی امپورٹنٹ بات کسی کو بتانی ہو کہ سن لو. وہ کیا امپورٹنٹ بات کیا ہے وہ؟ یعنی فریاد، یہ فغاں جی شعری ادب کی بات کر رہا ہوں، کوئی اس میں کوئی ٹیکنیکل بات نہیں ہے. عام شاعری میں جب کیا ہوتا ہے ہیں، یس سوری فراق، یس تھینک یو. جب فراق ہوتا ہے، جب ہجر ہو جاتا ہے، جب محبوب بچھڑ جاتا ہے، تو اس وقت یہ فغاں بلند ہوتی ہے، نالہ بلند ہوتا ہے. اور ہجر پر فغاں کا بلند ہونا کس چیز کی نشانی ہے؟ عشق کی. تو عشق کی لو پھوٹتی ہے جو اصل ہے. تو عشق کی لو پھوٹی، ہجر فراق ہوا اور نالہ بلند ہوا. آپ دیکھیے گا اس کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ، لیکن ابھی آپ یہاں تک رہیے، لفظوں تک، الفاظ سمجھے صرف کہ الفاظ کی خوبی ہے. سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں. ساز ازل کی فغاں. ازل کیا ہے جب شروع ہوئی تھی کائنات، جی؟ جہاں سے کائنات شروع ہوئی ہے. ہاں ابتدا. لیکن ساز ازل تو یہ تو ایڈجیکٹو ہو گیا. فغاں جو ہے آواز، تو ساز ازل یعنی اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جہاں سے وہ پھوٹی. ہاں تو وہ کیا چیز ہے؟ یہ شعری، یہ سوری فنی محاسن میں سے ایک بات بتانے لگا ہوں اس میں. ساز ازل اصل میں ازل جو ہے وہ کہنا چاہتے کچھ اور ہیں. کہنا چاہتے ہیں ازلی. ازلی کون ہے؟ سوری اللہ کی ذات. بالکل. لیکن ساز کے لیے یہ موضوع نہیں ہے. تو اس لیے ظرف لکھ کر مظروف مراد لیا ہے. یہ بات واضح ہوئی؟ ٹیکنیکل تو نہیں ہوگی زیادہ. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ ساز ازل کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ساز، اللہ تعالیٰ کا ساز. ٹھیک ہے، تو کہہ نہیں سکتے، مقدمہ اشری ہو جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے، لیکن اس انداز سے اس کو بیان کیا ہے کہ قاری جو ہے وہ آسانی کے ساتھ وہ سمجھ لے گا، خاص طور پہ دوسرے مصرے میں بالکل ہی سمجھ لے گا کہ اصل میں میری مراد کیا ہے. تو تشبیہ کس چیز کی دے رہے ہیں؟ ساز کی. یہ ذہن میں رکھنا. تو ساز ازل کی فغاں. ساز کیوں؟ کیونکہ آگے فغاں ہے نا. فغاں کیا ہے؟ وہ نغمہ، وہ ترانہ، وہ دکھ بھرا گیت. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے پیچھے ساز کہا اس کی رعایت سے. تو اب دیکھیں اب اور یہ سب کچھ کس کو کہہ رہے ہیں؟ سلسلہ روز و شب کو. اصل بات وہیں سے چل رہی ہے. تو سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں. ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے؟ وہی فلسفہ نظریہ ہے زمان و مکان کی تعین. لیکن ادھر وحدت الوجود بھی شروع ہو چکا ہے. آپ دوسرا مصرع دیکھیے، جس سے دکھاتی ہے ذات زیر و بم ممکنات. تو ذات کہہ دیا تو فوری طور پہ رخ موڑ بتا دیا کہ ازل سے میری کیا مراد تھی. ٹھیک ہے. جو ہی ذات تو آپ سمجھ آ گئی نا، ذات باری تعالیٰ. تو جس سے دکھاتی ہے ذات زیر و بم ممکنات. کیا مطلب ہے یار؟ آپ لوگ
بھول جاتے ہیں. آپ کا بڑا حافظہ تھوڑا جو ہے نا, اس کو بادام کھلانے میں, اس کلاس میں بادام کا خاص یعنی ایک سیشن باداموں کے ممکنات کا میں بہت دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں. ممکنات کا مطلب ہوتا ہے اس پوری کائنات کو ممکنات کہتے ہیں, یا ان ادر ورڈز آپ یوں کہہ لیں, اب یہ یاد رکھنا آپ نے کہ ذات اور ممکنات, یعنی ذات کے خارج میں جو کچھ ہے وہ ممکنات ہے. یہ بات تو سمجھ آ گئی نا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے. یہ بھی میں آپ کو بہت دفعہ یہاں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. کیوں ایسا؟ اس لیے کہ ذات کی ایگزسٹنس کو کہا جاتا ہے, یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم یوز ہوتی ہے, اس کو کہا جاتا ہے واجب الوجود. صحیح. انگریزی میں کہتے ہیں نیسیسری ٹو بی. صحیح. یعنی خدا کی ذات کو تو ہونا ہی ہے, وہ واجب الوجود ہے, رائٹ. لیکن خارج از ذات, یعنی اس ذات کے باہر جو کچھ بھی ہے وہ ممکنات ہے. اس لیے کائنات کہہ سکتے ہیں, لیکن میں کائنات بھی ایک معمولی چیز ہے, سمجھیں آپ. یعنی خدا کے باہر جو کچھ بھی ہے آپ کائنات کہہ لیں, وہ ممکنات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے کہتے ہیں کہ ممکنہ یکون ممکنہ لا یکون, ہو سکتا نہ ہو. سمجھ گئے آپ؟ تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ممکنات. تو علامہ اقبال کے کلام میں جہاں بھی ممکنات کا لفظ آئے کیا مطلب ہوگا؟ ہم تم, یہ کائنات. پتہ نہیں ہم ہیں یا نہیں ہیں. صحیح. سمجھ نہیں, ابھی تو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہیں بھی ہے یا نہیں ہے. تو سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں جس سے دکھاتی ہے ذات زیر و بم. کیوں کہا؟ یس, یہ ہے بات. یعنی یہ ان چیزوں کو اگنور نہ کریں. میں چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کی ڈیپتھ میں ہم دیکھیں کہ یار یہ کیا کلام, یہ اعلیٰ کلام کیسے بن گیا ہے. اوپر ساز کا لفظ لکھا ہے تو اس کی رعایت سے زیر و بم لکھا ہے, لیکن آگے ممکن, اب دیکھیں ذرا, اب اس کی ڈویلٹی دیکھیں, دوہری خوبی کیا ہے. آگے ممکنات ہے تو ممکنات کیا ہے؟ میں اور آپ. تو ممکنات کی زندگی میں ہر وقت اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں. سمجھ گئے آپ؟ تو آپ یہ دیکھیں اس کو. اب میں آپ کو ایک اور فنی محاسن بتانے لگا ہوں, اگر آپ کی دلچسپی ہو. تھوڑی سی ٹیکنیکل ہو جاتی ہے بات, لیکن میں چاہتا ہوں سادہ انداز ہوتا ہوں. ہم نے یہاں پہ ایک صنعت کا ذکر کیا تھا, شلش. قدیم سنسکرت شاعری میں سنسکرت میں ایک شلش, شین لام اور شین, شلش کی ایک صنعت ہے, ٹھیک ہے, جو بعد میں ہمارے یہاں بے دل اور غالب نے اس کو بہت اٹھا دیا. اس کو کہتے ہیں صنعت ایہام. یاد آیا آپ کو؟ صنعت ایہام. صنعت ایہام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ جو اس میں کیا کہ یعنی ایک ایسا لفظ کر دیا کہ وہ ادھر سے لے کے آ جاؤ, جو معنی نکالنا چاہتے سب پہ پورا اترے گا. اس کو صنعت ایہام کہتے ہیں. یہ سنسکرت سے آئی تھی. تو یہاں پہ دیکھیں, میں نے ابھی بتایا نا زیر و بم, تو اوپر کیا ہے؟ ساز. تو ساز کا زیر و بم یعنی اس موسیقی کا اپس اینڈ ڈاؤنس, رائٹ. اور آگے ممکنات ہے تو ممکنات کے لیے بھی وہ زیر و بم, اس کی اپس اینڈ ڈاؤن, اس کی زندگی کی اپس اینڈ ڈاؤن. تو یہ زندگی میں جو اپس اینڈ ڈاؤنز آتی ہیں اور جو اس ساز میں جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں, اس سب کو کا باعث کیا ہے؟ سلسلہ روز و شب. بات کنیکٹ رکھی ابھی تک, ابھی ہلنے نہیں دی بات, ابھی تک وہیں رکھی ہے کہ سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں جس سے دکھاتی ہے ذات اپنی زیر و بم ممکنات. اب دیکھیں ذرا دوبارہ, ذرا سب سے پہلا شعر دیکھیں. ایک بالکل بیانیہ تمہید سے بات شروع کی, ایک بڑے گہرے فلسفے کے ساتھ, لیکن بیانیہ تمہید. بیانیہ تمہید کا مطلب ہے ایک ایسی انٹروڈکشن کروا دیا کہ یہ بات ہے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سلسلہ روز و شب ہے کیا, یہ جو حادثات ہو رہے ہیں نا اس کا نقش گر ہے. اتنی سی بات بتا دی. دوسرے مصرے میں وہی وضاحت کر دی کہ وہ جو ایونٹس ہو رہے ہیں وہ تمہاری زندگی سے کیسے متعلق ہوتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ ادب میں بالعموم اگر تعمیم کی بات کی جائے تو وہ
بہت زیادہ ارتکاز جو ہوتا ہے نا اس کو مجروح کر دیتی ہے تعمیم، اس لیے اس پر تخصیص کرنی پڑتی ہے، اس کو اسپیسیفائی کر کے آپ کے قریب لانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کیا. اس کے بعد دوسرے شعر میں اور تیسرے شعر میں اب اس کی مثالیں دی. یہ مثالیں ہیں. سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات، اور سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں جس سے دکھاتی ہے ذات زیر و بم. ان دونوں اشعار میں وہی بات کر رہے ہیں، صرف دو مثالیں دی ہیں. جیسے میں کہتا ہوں نا کہ جیسے میں کہوں کہ یہ دیکھیں سورج کی کرن اور چاند کی روشنی، تو میں نے دو چیزیں بتا دی، رائٹ، دو چیزیں بتانا کہ بات ایک ہی ہے. تو میں یا جیسے وہ ہے نا کمثل الذی استوقد نارا، ہے نا، کیا ہے، یعنی ادھر کمثل الذی ایک مثال دی ادھر، او یعنی او کہہ کے ساتھ ہی دوسری مثال دی. تو دوسری مثال ساتھ ہی کہہ کے یا تو یہ مثال لے لو یا یہ لے لو. او کہتے ہیں یا کو، یعنی یا تو یہ مثال لے لو کمثل الذی استوقد نارا، اور یا پھر یہ لے لو. تو بات ایک ہی کرنا چاہ رہے ہیں، کنوے، لیکن وہ آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یا تو یہ مثال لے لو سمجھنے کی، یا پھر یہ لے لو. سمجھ گیا. اسی طرح جیسے میں کہوں کہ یہ آسمان کی بلندی اور زمین کی گہرائی، اب یعنی دونوں میں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، ایک میں نے آسمانی مثال لے لی، ایک زمینی لے لی. تو یہاں پہ جو جس طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے شعر میں ایک بیانیہ سی تمہید لائے اور دوسرے اور تیسرے میں دو مثالیں دی. ایک میں کیا کہا کہ یہ تارے حریر درنگ، اور دوسرے میں ساز ازل کی فغاں. تو دونوں چیزوں کے وہ کر دیا. اور آخری بات اس حوالے سے وہ یہ کہ اس زندگی یا اس ممکنات کا وجود بخشنے کے لیے چیز کیا ہے پیچھے، وہ عشق ہے. تو ان کے یہاں یہ جو باس کا آپ نے سنا ہوگا، یعنی ان کا جو نقطہ نظر ہے علامہ اقبال کا، آپ جانتے ہیں وحدت الوجودی نہیں ہے یہ پکے، یہ تو پتہ نا آپ کو. تو یعنی وہ پورے وحدت الوجودی نہیں ہے. آپ یوں کہہ لیں کہ وحدت الوجودی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وجود حقیقت میں ایک ہے، ٹھیک ہے نا. وحدت الوجود، وجود کی وحدت یعنی وجود کا ایک ہونا، ٹھیک ہے نا. تو اس میں چلے تھوڑی سی میں آپ کو بتا دیتا ہوں 2 منٹ میں. ایک یہ، اس میں 3 نقطۂ نظر ہیں. صوفیاء کرام کا یہ نقطہ نظر، یہ تو پتہ ہے نا صوفیاء کرام، ان میں 3 ہیں. نمبر 1 تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ عالم ہے، عالم خالق کے خلق کرنے سے موجود ہوا، جو ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ خالق نے اس کائنات کو، اس عالم کو تخلیق کیا اور وجود بخشا. جو ہی ہم کہتے ہیں نا موجود ہوا یا وجود بخشا، اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے. تو یہ علماء متکلمین میں ہمارے جو اہل سنت والجماعت کا نام بڑا مشہور ہے، یہ ان سے جو ان کا نقطہ نظر ہے وہی ہے. اور یہ الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں شیخ احمد سرہندی کے، ان کی کتاب ہے مکتوبات، اس میں انہوں نے یہ تشریح کر کے 3 الگ الگ نقطہ نظر بتا دیے. تو ایک تو بڑا سادہ سا یہ ہے. نمبر 2، عالم خالق کے موجود ہونے کی وجہ سے نظر آتا ہے، حقیقت میں نہیں ہے. نظر آ رہا ہے. تو پھر نظر کیسے آ رہا ہے؟ اس کی وہ مثال دیتے ہیں. جیسے میں نے بھی آپ کو مثال دی تھی کہ لائٹ کی وجہ سے اس دیوار پہ آپ کو یہ سایہ نظر آئے گا. تو سائے کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہے، اٹ ایگزسٹس. یعنی اگر ہمیں پوچھو شیڈو ہے، آپ کہیں گے ہے، نظر آ رہا ہے نا. لیکن جو ہی لائٹ بند ہوگی تو اب نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شیڈو اصل میں لائٹ کا مرہون تھا. تو یہ دوسری سیکنڈ نمبر پہ یہ آتا ہے. ہاں کافی لوگ. اس میں کیا کہتے ہیں وہ کہ اس وجود کو، جیسے سایہ نا، تو سائے کے وجود کو اصل میں اعتباری وجود کہتے ہیں. تو خدا کے وجود کو حقیقی اور اس وجود کو اعتباری. اس کا مطلب یہ ہے کہ روشنی کے اعتبار سے نظر آ رہا تھا سایہ. تو
تو یہ کائنات یا یہ عالم خدا کے اعتبار سے نظر آ رہا ہے، خدا کے سائے کے طور پر نظر آ رہا ہے ان ادر ورڈز. تو یہ دوسرا نقطہ. تیسرا نقطہ نظر جو وحدت الوجود کا نقطہ، جو اصل نقطہ نظر یہ ہے، یہ سب سے زیادہ صوفیہ اسی کو مانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ اعتباری نہیں ہے، یعنی محض اعتباری نہیں ہے. اصل میں یہ پہلی بات تو یہ مانے کہ کوئی اور وجود ہے ہی نہیں. پہلے تو یہ مانے نا صرف ایک ہی وجود ہے اور وہ باری تعالیٰ کا وجود ہے. تو اب باقی پھر میں کیا کروں؟ مجھے تو نظر آ رہے ہیں آپ سب لوگ، دنیا میں نظر آ رہی ہے، یہ چاند سورج ستارے پہاڑ دریا چرندے پرندے درندے سب نظر آ رہے ہیں مجھے. جب نظر آ رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے تو کیسے مانوں؟ ٹھیک ہے نا. تو دوسرے نقطہ نظر میں کیا کہا تھا کہ یہ نظر آ رہے ہیں اعتباری طور پر، جیسے تمہیں سایہ نظر آ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے. یہ کہتے ہیں تیسرے نقطہ نظر والے کہ اصل میں یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں نا تمہیں، یہ اس حقیقی وجود کا تعین ہے. یعنی وہ جو حقیقی وجود ہے نا، ذات، آپ یوں کہہ لیں کہ وہ ایک مرتبے میں تھی، ایک مرتبہ، اس مرتبے کو ایک مقام پر تھی. اس مقام کو یا اس مرتبے کو کہتے ہیں مرتبہ لاہوت. جب وہ مرتبہ لاہوت میں تھی تو ہم کہتے ہیں یہ مرتبہ ذات ہے. ٹھیک ہے. میں آپ سے پوچھوں وہ کیسی ہے ذات، آپ کہ مجھے نہیں پتا. کیوں؟ کیونکہ میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں دے سکتا. لیسا کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال ہی نہیں، میں نہیں بتا سکتا. آپ کہیں اچھا وہ کہاں پہ ہے؟ کسی عرش پہ. آپ کہتے ہیں عرش کیا ہوتا ہے؟ کہیں کچھ نہیں. اس کے اوپر کیا ہے؟ کچھ نہیں. نیچے کیا ہے؟ کچھ نہیں. ادھر کیا ہے؟ ادھر کیا ہے؟ کوئی آپ انگلی اٹھا ہی نہیں سکتے، پتہ ہی نہیں. تو جب تک پتہ ہی نہیں تو تب تک اس کو کہتے ہیں ذات. ٹھیک ہے. اب اس ذات نے تعینات اختیار کیے. تعینات کا مطلب یہ ہے کہ اب اس مقام سے اس نے تنزل کیا، ایک سٹیپ نیچے اترنے کا ارادہ کیا. ٹھیک ہے. تو جب اس نے نیچے اترا تو وہ 6 سیڑھیاں ہیں، 6 سٹیئرز یا 6 سٹیجز. 6 سیڑھیوں سے وہ نیچے اترا وہ ذات. ہر سٹیج پر یا ہر سٹیئر پر اس کا ایک نیا تعین ہے، اس کی ایک نئی جہت ہے. اور 7ویں سٹیئر پر یہ کائنات ہے، آپ ہم سب جو نظر آ رہے ہیں یہ اسی کی آپ سمجھ گئے وحدت الوجود. اتنے یہ موسٹ پریویلنٹ ویو ہے. یہ موسٹ پرابلم. اب دیکھیں وہ 6 کیا ہیں، انہوں نے پوچھ لیا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی ذات تو پہلا مرتبہ تو وہی اس کو کہتے ہیں مرتبہ لاہوت. لاہوت اس کو پہلا سٹیج یہی ہے، لاہوت. اس کے بعد انہوں نے جب سٹیپ نیچے اترنے کا ارادہ کیا، یہاں پہ میں رک کے آپ کو ایک بات بتا دوں. یہ تھیری ہے، بس یہ پریولنٹ ایسے ہی ہے جیسے میں آپ سے پوچھوں ڈارونزم اتنی پریولنٹ کیوں ہے؟ تو سائنس تو نہیں ہے. ڈارونزم از ناٹ اے سائنس، اٹس اے تھیری، رائٹ. تو اس کے فیکٹس بھی الگ ہے، اس کے خلاف آ رہے ہیں. اس کے باوجود لوگ بڑا پسند کرتے ہیں ڈارونزم کو یا اس کے ایوولوشنزم کو. اس کے مقابلے میں جو کریشنزم ہے اس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا. تو اس لیے یہ چھوڑ دیں آپ، کیوں کو تھوڑی دیر چھوڑ دیں کہ کیوں ہے. لیکن آپ فی الحال سمجھ لیں. اب آپ چونکہ آپ نے سوال اٹھا دیا ہے اس لیے تھوڑی دیر کے لیے اس کو سمجھ لیں تاکہ ونس اینڈ فار آل آپ کے ذہنوں میں یہ پتہ تو چلیے ہے کیا. تو اب آپ نے 3 سمجھ لیے، اس میں تیسرا یہ. تو اب تنزلات ہو رہے ہیں. اس میں تنزلات 6 جو ہیں یہ مشہور ہیں. یہ امام ابن عربی نے اس کو آ کے ایک ایسی ایپسٹمولوجی بنا دیا، سائنس بنا دیا اس کو. کیا جو ہے اس نے بھی اسی کو کیا. یہی ہے اصل میں. تو اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، اس چکر میں جائیں گے تو ایک اور نشست ہو جائے گی. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی پرانی ہے اور یہ افلاطون ہی نے سٹارٹ کیا. اور یہ جو اس کی آپ نے سنی ہوگی ایلیگری آف کیو، وہاں سے یہ بات شروع ہوئی ساری. ہم نے ایلیگری آف کیو بھی یہاں پڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ارے ہاں یہ وہاں سے سٹارٹ ہوا اور پھر چلتے چلتے اسکندریہ ایک شہر ہے نا، الیگزینڈریا، وہاں پہ ایک ہوا تھا. ایک تو فلو یہودی کا نام آپ نے سنا ہوگا، فلو یہودی. اور ایک تھا پلیٹونس. ایک تو پلیٹو ہے نا، ایک نیو پلیٹونس ہے، اس کو کہتے ہیں افلاطینوس. ایک تو افلاطون ہے، ایک
अच्छा छठा, उसके शुरू में खैर शंकर आचार्य और वो भी हैं, अभी मैं उस डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ। यानी हिंदुस्तान में भी ये चीज़ पाई जाती थी। वो कहते हैं कि ग्रीक्स ने वहीं से छापा मारा है, लाइक इंडियन हिंदूज से उन्होंने लिया है। यही कहते फिर ये रोमन्स को कहते हैं कि उन्होंने ग्रीक से उठाया है, और क्रिश्चियनिटी भी इसी तरह से इफेक्ट हुई है, क्योंकि प्लेटो का ही काम हम तक पहुंचा है, किसी और ग्रीक फिलोसफर का पूरा कलाम हम तक नहीं पहुंचा। तो ये कहते हैं कि इसके पीछे भी यही वजह है कि वो सूट करता था उस वक्त के स्टेटस ऑफ वर्ल्ड पावर। ये लपेट के तो खोल के पिला दिया गया, देन आगे हमारे अंदर भी फिर आ गया सब। बिल्कुल। तो मैं यही आपको इशारा कर देता हूँ कि उसमें ग्रीक में उस वक्त ये तनज़ुलात अरबा थे, सित्ता नहीं थे, सित्ता हमारे यहाँ आ गया है। तो यहाँ पे इन्होंने उसकी थोड़ी सी और डिटेल की, ठीक है ना। तो आप देखें कहाँ पे हम पहुँचे थे। पहली तनज़ुल क्या थी जी, लाहूत, लाहूत से नीचे उतरे। दूसरे में दूसरा मर्तबा क्या था, उसको कहते हैं नहीं, उसको कहते हैं यानी अब मरातिब की बात हो रही है। तो अब यानी तय्युन इख्तियार कर लिया, उसका एक नाम है, उसको कहते हैं इल्म अजमाली। इस मर्तबे को कहते हैं मर्तबा इल्म इजमाली। इल्म इजमाली इसको क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि अब वो ज़ात इल्म में आना शुरू हो गई है। पहले तो इल्म ही नहीं, पहले तो आप कुछ कह ही नहीं सकते, कुछ कोई बात ही नहीं कर सकते। इल्म इजमा, इसी इल्म इजमाली को स्लैश करके आप दूसरा नाम भी दे लें, क्योंकि इसको हकीकत मोहम्मदिया भी कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है वो एक लंबी बात है, लेकिन बहरहाल ये हकीकत मोहम्मदिया या इल्म अजमाली, इस मर्तबे को ये सूफिया ने ये भी नाम। तीसरा मर्तबा क्या है कि अब वो मर्तबा, अब जो उससे एक और स्टेप नीचे उतरा, तो इसको कहते हैं आयान साबिता। ये लफ्ज़ सुना आपने, आयान साबिता। आयान जमा है ऐन की, जैसे हम कहते हैं ना यार बड़े ऐन वक्त पे पहुंचे तुम, ऐन उसकी जमा है आयान। तो आप यूं कह लें कि जैसे, वैसे ये मैं बताऊं, ये इसको समझाना औखा काम है, इसलिए आपने ये गलत सवाल कर दिया। लेकिन बहरहाल इसको आप मुकम्मल हम कर लेते हैं। आप यूँ समझिए शीशा है ना, लंबा सा, आपके घरों में हो गया लंबा सा शीशा, आप उसके सामने खड़ी हुई हैं या खड़े हुए हैं। तो अब आप के पास एक बच्चा आता है और वो शीशे की तरफ इशारा करके पूछता है कि ये कौन है। तो आप कहते हैं मैं हूं, हालांकि वो आप नहीं है आप तो इधर हैं, राइट। तो ये मैं आपको समझाने के लिए मिसाल दी। वो कौन है, वो ऐन है, वो आपका ऐन है। तो आप यूँ समझें कि अब ये तय्युनात में जो तीसरा दर्जा है, जो कुछ कायनात में बनने वाला है उसके ऐन वजूद में आ गए। समझ गए आप। यानी इस कायनात आगे छठे सातवें मर्तबे पे जो कुछ बनेगा, अभी तो बनेगा नहीं कायनात, तो अभी उसका ऐन वजूद में आ गया। तो ये मर्तबा पहला क्या था, पहला मर्तबा तो लाहूत था, दूसरा इल्म अजमाली, हकीकत मोहम्मदिया, तीसरा क्या हुआ ऐन। ऐन तो मैं कह रहा हूँ उसका है आयान साबिता। आयान साबिता ये ख़ास इमाम इब्न अरबी की इस्तिलाह है। उसके बाद जो चौथा मर्तबा है वो है, इसको कहते हैं यानी मर्तबा इमसाल। तो अब इमसाल को ये मैं अपनी ज़बान में आपको समझा रहा हूँ, जैसे शीशे वीशे की मिसालें देके, इस ये है नहीं ऐसा, लेकिन आपको मुझे पता है कि कॉन्सेप्ट आपका किससे हद तक क्लियर हो रहा है। इमसाल का मतलब यह है कि अब वो चीज़ें उनकी आप मिसाल दे सकते हैं, आप यूँ कह लें जी, हाँ तमसील, जैसे तमस्सुल होता है ना। तो अब चीज़ें आप यूँ कह लें कि कुछ मुरक्कब होनी शुरू हो गई हैं, यानी यूँ कह लें कि एक चीज़ है खालिस हालत में और अब कुछ अवारस कबूल होने शुरू हो गए हैं, समझिए ना। तो यानी एक चीज़ बिल्कुल बसीत हालत में थी कच्ची और अब कुछ बन, तो उसको मर्तबा इमसाल कहते हैं। और फिर अगला मर्तबा है उसको कहते हैं मर्तबा अरवाह। अब रूहें बननी शुरू हो गई। अब ये रूह से मुराद सिर्फ आपकी मेरी रूह नहीं है, हर चीज़ की रूह। तो अब मर्तबा अरवाह, और आखिरी मर्तबा जो है वो है मर्तबा अजसा।
اب باڈیز بننی شروع ہوئی، اب وہ اجسام بننے شروع اجسام میں پھر یہ گلیکسیز اور یہ ساری چیزیں، اور آپ بھی اور میں بھی، एक चीज जो اور है یہ 6 تھا یا 7 سکستھ ہے؟ یہ 6 تھا یہ۔ سکس تھا نا، تو سیونتھ میں اب میں اس کائنات کو دیکھ پا رہا ہوں، اب میں اس کائنات، جی سر، यही चीज साइंस में भी एक्सप्लेन की जा सकती है ہاں جی कि सब एनर्जी फील्ड है, वहाँ से सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वहाँ से एटम, एटम से एलिमेंट्स, एलिमेंट से बॉडीज, बॉडी से एक्शन। قرآن کی آیت سے بھی اس کو کر سکتے ہیں کہ ستۃ ایام ہم نے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ نہیں وہ تو اسٹیج ہے، لیکن سائنٹیفک ایکسپلینیشن جو ہے نا وجود کی، وہ مجھے سب سے ہلکی لگتی ہے۔ سائنٹیفک ایکسپلینیشن جو ہے نا وہ بہت ہی بری طرح سے مار کھاتی ہے جب وہ اس طرح حقیقت کو ایکسپلین کرنے بیٹھتی ہے۔ ملٹیپل ریزنز ہیں، لائک مطلب جس طرح سے لائک جو ماڈرن تھیریز ہیں ساری وہ آپ دیکھتے ہو، کہتے ہیں کہ بھائی ایٹم خالی ہے، آپ وجود کو اس طرح ثابت نہیں کر سکتے۔ پھر اس طرح سے لائک میٹر کو ابھی تک ایکسپلین نہیں کیا گیا صحیح طرح سے، موومنٹ کو نہیں کیا گیا، تو اس طرح کے بہت سے بھی چیلنجز ہیں اس کے اندر کہ ہاں اس پہ ڈسکس ہاں کر جی، سکتے ہیں، ہاں ویسے جی، اکیڈمک ڈسکشن۔ ہاں جی، ہاں جی، ایٹم کے 100 ایٹم پارٹیکل تو ہے نا جس سے وہ بنا ہے، جی جی صحیح ہے۔ تو وہ اصل میں الفابیٹ ہے رائٹنگ کے کہ یہ میٹر رائٹ ہو رہا ہے، کہاں پہ رائٹ ہو رہا ہے، انرجی فیلڈ پہ رائٹ ہو رہا ہے۔ یہ میں بات سمجھ رہا ہوں کہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اس میں بات کی جا سکتی ہے، بٹ بات اس پہ اگین کریں گے، میرے پاس تو اس کا بہت بڑا وہ ہے research ہے۔ جی آگے بڑھیں۔ میرے سے ہوگا تو چلیں آج یہ گلہ تو ختم ہوا کہ وحدت الوجود کی کچھ تفصیل آپ کے ہاں پہنچ گئی۔ اس کے آپ نے اپنے حتمی نتائج بھی بتائے ہوئے ہیں، وہ بھی ایک دفعہ دوبارہ بتا دیں سب کو، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ جب آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ مکمل طور پہ نہیں تھے علامہ اقبال فالوور اور بات پر موجود، تو وہ کیا بات بنی؟ وہ بات یہ ہے، کس اسٹیج پہ؟ ہاں یہ تو ہم نے یہ اس سارے کو کہتے ہیں تنزلات، یہ تو سمجھ آ گئی نا۔ یہ تنزلات کا مطلب ہے کہ آپ کا اور میرا وجود، ممکنات وجود جس کو کہتے ہیں، یہ وجود میں پھر آیا کیسے، تو یہ بتا دیا۔ یہ تیسرا نقطہ نظر ہے ان کا، سمجھ گئے نا۔ پہلا تو تھا کہ وہ یہاں، دوسرا تھا کہ سایہ یا اعتباری، اور تیسرا کیا ہے کہ یہ تنزلات ہوئے یا ذات نے تعینات اختیار کی۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں نا، تو اب اصل میں وہ ذات جو مرتبہ لا تعین میں تھی، اس کا کوئی تعین نہیں تھا، تو آپ اور میں اسی ذات کے تعینات میں سے ایک تعین ہے۔ تو ہمارا کیا ہوا؟ وجود ہمارا، یعنی وجود ایکسپلین ہو گیا، ہمارا وجود ایکسپلین ہو گیا۔ اب آگے کیا ہے؟ اب ہمیں واپس جانا ہے، واپس بھی تو جانا ہے نا۔ تو واپس جانے کا کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں باس، بے عین سا سے 3 نقطوں والی باس، ٹھیک ہے، اٹھنا، تو واپسی ہو گئی نا۔ تو اگر وہی بات ہے کہ اگر جیسے قرآن مجید نے تو سادہ سا بتا دیا نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنی کمپیکٹ اور اتنی جامع اور اتنی سادہ اور اتنی واضح اور اتنی مبین اور اتنی صراحت کے ساتھ بات، اس سے زیادہ کیا اللہ میاں بتائیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم، انا بے شک ہم، للہ تیرے لیے ہیں، اللہ ہی کے لیے، بے شک ہم اللہ ہی سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کے ہیں، ہم بے شک تیرے ہی ہیں، وَإِنَّا اور بے شک ہم، الیہ اسی کی جانب، راجعون لوٹ کر جانے والے۔ تو بس اتنی بات بتا دی، اسی کی طرح اسی سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی اسی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ اس میں جتنی مرضی آپ وضاحت کر لیں، اس سے سادہ اور اس سے وضاحت کے ساتھ ختم ہوگی نا۔ اب یہاں پہ بہت سارے فلسفے ہیں، اتنی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں مختصراً سا کہ یہ ان کے یہاں یہ ہے کہ اب یہ چونکہ اسی ذات کا تعین ہے، تو لازم ہے کہ اس ذات میں حلول ہو۔ تو اس قرآن کی آیت کو بھی ادھر لے جاتے ہیں، تو وہ الہی ہی جو ہے نا، الہی انا للہ و انا، تو یہ جو الہی ہی ہے، آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ وہ الہی ہی کا مطلب کہتے ہیں فی ہی، بات فی ہی، سمجھ گئے آپ، یعنی انٹو۔ تو اب کیوں انٹو؟ اس لیے کہ بھائی نکلا ہی وہاں سے ہے۔ جو الہی ہے
वो भी तो वर्ड्स है, वर्ड्स है। तो वर्ड्स उसके कोई एंड नहीं है, तो इज जस्ट वर्ड्स है। हाँ तो ये खुद बड़ा स्ट्रांग है, तो फी का कहने का मतलब भी नहीं है। नहीं मतलब नहीं, इलाही अभी हम तनकीद नहीं कर रहे जो उन word पे। है ना, जो इलाही जो वर्ड है ना, ये इटसेल्फ इतना स्ट्रांग वर्ड है। क्या चीज़, ये क्या चीज़? इलाही का हाँ। जो इलाही का जो इस्तेमाल हुआ है, ये जो लफ्ज़ है, ये खुद इतना स्ट्रांग है वादतुल वजूद के लिए कि उनको फीह वाकई कहने में। की ज़रूरत नहीं ना। ये खुद बहुत स्ट्रांग है, मतलब उनकी आर्गुमेंट के लिए ये इटसेल्फ वेरी स्ट्रांग वर्ड। हाँ। मतलब है उनको जी हर चीज की हलाकत है सिवाय अल्लाह के। हाँ, वो कुल्लू मन अल्लाह अलैहा ने फान। लौहे महफूज बनाई और वहां से ये सारे उरूज 7 तबका जो भी आपका हुआ, फिर ये वापस चले जाएंगे। लौहे महफूज भी दायम नहीं है, वो भी खत्म हो जाएगी। तो हर चीज जो है दुनिया उसी के ऊपर, जिसके ऊपर 7 स्टेजेस में फैली है। अल्लाह की जात इंटैक्ट रहेगी। तो कुल्लू मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। तो वो तो चेहरा तो सिर्फ रब की ज़ात का रहना है ना। तो ये तो बड़े मजबूत आर्गूमेंट्स हैं ना इनके लिए, वादुल वजूदियों के लिए। नहीं उसमें मैं जी 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 अगेन ये जो आपने आयत का रेफरेंस दिया है, इसके अंदर ये बात इट्स नॉट अबाउट जस्ट चेहरा या खुदा की ज़ात, क्योंकि जो इसके कॉन्टेक्स्ट में अब जब आप आयतें पढ़ते हैं सूरह रहमान की, उसमें ये बाकायदा तौर पर बताया गया है कि 2 जन्नतें उनको दी जाएंगी। उसमें लाइक वो मुत्तकीन जो हैं वो बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे और सारी नेमतें उनको दी जाएंगी, फलों की सारे खुशियों की बातें, सारी चीज़ें हैं। ऐसा कहीं पे भी नहीं आया कि सारी जो है ना मखलूक ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ खुदा की ज़ात रहेगी। ये भी हमारे बहुत ही ये सूफ़ीज़म के यहाँ, ये हमारी कुछ सूफिया के यहाँ ऐसी बातें हैं, लेकिन कुरान में ऐसी कोई ज़िक्र नहीं है। तो जो ज़ात के चेहरे की बात की गई है, क्योंकि इंसान जो है ना चेहरे से पहचाना जाता है और सबसे क्रेडिबल जो उसके फीचर्स हैं वो चेहरे से वाज़े होते हैं, राइट। आप किसी शख्स को पीछे से देखते रहें, आप तब तक ये नहीं कह सकते कि ये वो शख्स है जब तक आप उसका चेहरा ना देख लें। तो चेहरा डिफ़ाइन करता है कि भाई ये वो ज़ात है, राइट। तो इसलिए अल्लाह ताला ने अपने उस चेहरे की मिसाल दी है यहाँ पर। इट्स नॉट अबाउट कि सब ख़त्म हो जाएगा और वो रहेगी। ये एक इसमें मेरी एक राय चीज है। है ना कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये दुनिया लपेट दी जाएगी, जिस तरह एक रोल लपेटा जाता है। जी जी जी, और ये बिल्कुल जो जैसे आई थी बिग क्रंच जिसे साइंस में कहते हैं। फिर अल्लाह कहता है कि मुझे ऐसे ही अदम से एक और दुनिया वजूद में लाना है और उसको ये काम मैंने करना है। ये एक आयत है। तो दूसरी दुनिया जो है, जिसमें जो हमारी लिविंग वर्ल्ड है, वो नेक्स्ट वर्ल्ड है, वो इससे मुख्तलिफ है। कवानीन फितरत मुख्तलिफ है, मैटर मुख्तलिफ है। इट कुड बी इंचेस अवे बट वी कैन नॉट टच इट। जिस तरह डार्क मैटर है या जैसे क्वांटम वर्ल्ड है, उसके लॉ ही डिफरेंट है, उसका वक्त ही डिफरेंट है। वहाँ पे हम देखते हैं फ्यूचर इज शेपिंग द पास्ट। तो इस तरह से वो दुनिया मुख्तलिफ होगी। ये दुनिया जो है इसमें एंट्रोपी है, इसको ख़त्म होना है। हर चीज़ इंतशार की तरफ जाती है, मौत की तरफ जाती है, इसको ख़त्म होना है। अच्छा, अब ये सॉरी फिर जब ये बात हो रही है तो जरा कॉन्सेप्ट क्लियर में करना चाहती हूँ मैं। तो फिर जो आयात हैं बार बार कुरान में, कहीं पे अल्लाह ताला फरमाता है कि अपनी रूह में से, कहीं पे अल्लाह ताला फरमाता है नफख्तु मिन रूही, मेरी रूह। तो फिर यहाँ पे भी फिर कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। डिफरेंट स्कॉलर्स या डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट डिफरेंट बातें लेते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी रूह की बात करें या वो रूह जो इंसान के लिए बनाई वो फूंकी जा रही है। क्या है इसमें फिर ये हमारे इस वक्त मौजू तो नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि इसकी मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस पाई जाती हैं। रूह का 3 मतलब है मिनिमम, और भी हैं लेकिन 3 तो हैं ही। एक रूह का मतलब है सोल, जो हम हर समझते हैं रूह सोल। एक रूह का मतलब है वही को भी रूह कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। और एक रूह का मतलब है सांस। तो ये जो आपने जिस आयत का हवाला नफ़ख्तु फ़ीही रूही, इसका मतलब है सांस, फूंक, ये वाली, इसको कहते हैं रूह। तो ये फूंक, तो इसका सोल के साथ या वही के साथ तो और भी मीनिंग्स हैं। ये तीनों कुरान मजीद में बयान हुए हैं। तो इसलिए ये कभी इस पे तफसील से फिर बात भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ इसको ज़रा सम अप कर दें। हाँ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जो नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही वाला है। इससे फिर इंसान की क्वालिटीज़ पैदा हो जाती हैं।
Some of us are your consciousness is وہ پھر limited. تصوف پھر یہی پھر وہ کہتے ہیں صوفیزم میں پھر یہی بات آتی ہوگی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اب جب اللہ تعالیٰ کی ہم سب Consciousness. ہاں مینیفیسٹیشن ہے یا اس میں مائک I don't know کیا وہ I don't want to put اس کی تو خیر ایک الگ ریزن ہے. اینی ہاؤ کمنگ بیک ٹو کہ اب ہم یہ باس کی بات ہو رہی تھی کہ علامہ اقبال کے یہاں پھر یہ کیا ہے. ادھر تو سمجھ گئے نا آپ, ادھر تو وہی ہے کہ وہ اسی تعینات ہوئے اور اسی میں ذات میں جا کے, ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے, آپ نے ایک لفظ سنا ہے نا, یہ فلاں پیر صاحب کا عرس ہے, سنا ہے آپ نے؟ عرس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وصال, ملنا. چلے وصال کا کیا مطلب؟ ملنا. وصال, ہاں جی, وصال سمجھ گئے نا. اور عرس پتہ ہے آپ کو یہ عروسہ کسے کہتے ہیں؟ دلہن کو. دلہن کو. اسی لیے ان کو سجایا جاتا ہے دلہن کی طرح کہ اب یہ اپنے خالق حقیقی کے ساتھ ملن. اینی ہاؤ تو یہ میں نے آپ کو یہ باس جو ہو رہا ہے نا یہاں پہ, تو یہ اسی لیے خوشی مناتے ہیں عرس پہ. تو علامہ اقبال کے یہاں اس اتنے پارٹ میں ڈفرینس آف اوپینین ہے, ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ ساری کہانی یہ کہ یہ اس میں حلول ہوگا اور مرج ہوگا واپس جا کے, ایسا کچھ نہیں ہے. وہ جو چیز پیدا ہوئی تھی میرے وجود کے طور پہ وہ میری خودی تھی. یہاں پہ وہ خودی کا کانسیپٹ لیتے ہیں اور اس کو وہ انا کہتے ہیں. انا, یہی وجہ ہے کہ اس کو یعنی اس کو کئی انائیں کہتے ہیں, جتنی انائیں ہیں دنیا میں, اور ایک انائے مطلق ہے, وہ ذات باری تعالیٰ ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے چلے, وہ آ تو گئی انار پانی, اب مجھے کیا کرنا ہے, اب مجھے اپنی خودی کی پہچان کرنی ہے. تو جب خودی کا شعور حاصل ہو جائے گا مکمل, یا ان ادر ورڈز آپ یوں کہہ لیں کہ جس کو ہم تزکیہ کہہ لیں, یعنی اس کی پیوریفیکیشن کہہ لیں اگر آپ کہنا چاہیں تو اب وہ جب ہو گیا تو اب میں نے وہ آبجیکٹیو حاصل کر لیا جو یہاں پہ آنے کا آبجیکٹیو تھا. تو وہ جب آبجیکٹیو حاصل کر لیا تو وہ نتیجہ کیا نکلا, نتیجہ یہ نکلا کہ اب مجھے ہمیشہ کی زندگی مل گئی. کسے؟ خودی کو. تو میری اس خودی کو ہمیشگی مل گئی. تو اگر میں نے اپنی خودی کا شعور کامل حاصل کر لیا تو مجھے ہمیشگی مل گئی. اس ہمیشگی کو کہتے ہیں جنت. اور اگر مجھے پورا شعور حاصل نہیں ہوا تو میں وہ زگ زیگ سے ہوتا ہوا ایک جگہ پہ پہنچوں گا. تو یہ کیا چیزیں ہیں, یہ میرا ہیل ہے, یہ ٹھیک ہے. اور اگر میں نے ذرہ بھر بھی شعور حاصل نہیں کیا اور بالکل اپنی زندگی کو ستیہ ناش کر لیا تو پھر میری موت واقع ہو گئی. تو موت کا مطلب وہ موت نہیں ہے, یعنی میری باڈی کی موت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, باڈی تو مر گئی تھی نا, خودی کی موت, خودی یہ جو میرا سیلف ہے, جو میری. تو یہ جو ان کا پورا تھیوری ہے یہ اصل میں شاعری میں بہت کم اس کا آپ کو نظر آئے گا. یہ اصل میں ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس میں ان کی ڈیٹیلس ہیں, ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ اس کا یہ ڈفرینس آف اوپینین ہے, یہ جو میں اکثر ذکر کرتا ہوں نا کہ کیا ہے وحدت الوجود سے مختلف. تو یہاں باس کا جو ان کا نقطہ نظر ہے یہ بالکل مختلف ہے. اگر آپ چاہیں تو ایک شعر اور پڑھ لیں تاکہ تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. سلسلہ روز شب صبر کیا ہے؟ صبر فی کائنات. نہیں ابھی تو یہی شعر آپ پڑھنے لگے ہم, اچھا یہی شعر آپ پڑھ. یہ وہ شعر تھا جس کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس آیت کا ایک حصہ ذرا ہولڈ کر لیں. تجھ کو پرکھتا ہے. اب دیکھیں, تجھ کو پرکھتا ہے یہ, مجھ کو پرکھتا ہے یہ, سلسلہ روز و شب سیر فی کائنات. اب دیکھیں, اب آپ کو پتہ چلا کہ وہ آیت پوری کی پوری ان کے سامنے پڑی ہوئی ہے, یعنی پوری کی پوری آیت ان کے سامنے ہے. وہ نہ صرف سامنے رکھی ہوئی ہے بلکہ اس میں سے وہ بہت کچھ حاصل کر رہے ہیں, الفاظ بھی حاصل کر رہے ہیں, الفاظ بھی لے رہے ہیں. جیسے فرمایا نا, تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو خلق الموت والحیات تو ادھر آ گیا نا, سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات.
اور پھر آگے کیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا, تو کیا ہے سلسلہ تجھ کو پرکھتا ہے یہ, مجھ کو پرکھتا ہے. لیبلوکم تجھ کو پرکھتا ہے یہ, مجھ کو پرکھتا ہے یہ. سلسلہ روز و شب. صرفی, صرفی کہتے ہیں صراف کو. صراف جیسے ہمارے یہاں صراف ہوتا ہے نا, سونا بناتے ہیں, تو پرانے زمانے میں صراف کا کام سونا بنانا, یہ زیورات بنانا نہیں ہوتا تھا. سونے کے سکے میں کھوٹ سمجھ لیں, یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ معدنیات ہے نا, سونا معدنیات ہے نا. جیسے فار ایگزامپل میں کہتا ہوں 22 کیرٹ سونا ہے اور میں کہتا ہوں 18 کیرٹ سونا ہے, تو کیا فرق ہے؟ امپیورٹیز آتے ہیں 18 والے میں. 18 والے میں سونا جو معدنیات ہے وہ اتنا کم ہے, اور دوسری معدنیات سمجھ گئے آپ, اس سمجھ گئے نا آپ. تو سونے کی معدنی مقدار کتنی ہے, اس کام کے کرنے والے کو صرفی کہتے ہیں. کسوٹی تو وہ چیز ہوتی ہے نا جو, تو آپ یوں کہہ لیں کہ وہ بندہ وہ کام کرتا ہے جو کسوٹی کرتی ہے, تو اس بندے کو کیا کہتے ہیں؟ صرفی. تو اب اس بندے کو اصل میں یہاں پہ پرسونیفائی کیا کیا؟ سلسلہ روز و شب کو بنا دیا, یعنی سلسلہ روز و شب کی پرسونیفیکیشن کر دی اور اس کو صرفی بنا دیا. اور اوپر وہ آیت کا سارا حوالہ آپ کے ذہن میں آ گیا, تو کیا کہا؟ تجھ کو پرکھتا ہے یہ. تو پرکھنے کا کام, اور پرکھنا کیا ہے؟ فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ. جی لیکن اس میں تو آیت میں تو احسن عملہ ہے نا, آگے آ جائے گا آ جائے گا. تو اب دیکھیں, تجھ کو پرکھتا ہے یہ, مجھ کو پرکھتا ہے. ابھی یہ بالکل بیانیہ سی بات ہو رہی ہے کہ یہ روز و شب پھر اس کائنات. اب دیکھیں, میں کہتا ہوں اگر آپ ایک اور گھنٹوں میں بتاؤں اس پیراگراف میں ہے کیا کیا. پہلے اس نے کتنی خوبصورتی سے اس کی تمہید بنا دی, بات بتا دی, ایک انٹروڈکشن کروا دیا. پھر انہوں نے 2 مثالیں دے کے بتا دیا کہ یہ ہے کیا, یہ سلسلہ روز و ساز ازل کی فغاں ہے یا تارے حریرے تو رنگ ہے, مثال دے دی. پھر اس کے بعد بتایا کہ یہ کرتا کیا ہے, تجھ کو پرکھتا ہے یہ, مجھ کو پرکھتا ہے. تو یہ بتا دیا, یعنی اس کی اب آگے اس کا غایت بتائے گا کہ اس کا آبجیکٹیو کیا ہے. آگے 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 آئیں گی چیزیں, تو ابھی ہم یہیں پہ رکیں گے. تو تجھ کو پرکھتا ہے یہ, مجھ کو پرکھتا ہے یہ, سلسلہ روز و. ابھی ہے چند منٹ اوور ہو گیا, جی, اوپر ہو گیا, کتنے منٹ ہیں؟ 5 منٹ اوپر ہو گیا. نہیں نہیں, ابھی 3 منٹ ہیں. یہ میری یہ ریکارڈنگ یہ بتا رہی ہے 3 منٹ ہیں, کیونکہ تو 3 منٹ میں لیٹس ایک شعر اور پڑھ لیتے ہیں, کیونکہ یہ سب بڑا ریلیٹڈ ہے نا, کہ تجھ کو پرکھتا ہے یہ, مجھ کو پرکھتا ہے یہ, سلسلہ روز و شب صرفی کائنات. کہ یہ خود صرفی ہے, یہ خود صرفی ہے, یہ تجھ کو پرکھ رہا ہے کہ تیرے اندر پیوریفیکیشن, احسن و عملہ, کہ تیرے اندر کتنی کھوٹ ہے اور میرے اندر کتنی کھوٹ ہے. تجھ کو پرکھتا ہے یہ, مجھ کو پرکھتا ہے یہ, سلسلہ روز و شب صرفی کائنات. اب آگے دیکھیں نتیجہ اس کا, تو ہو اگر کا معیار, میں ہوں اگر کا معیار, تو موت ہے تیری برات, موت ہے میری برات. آ گیا نا. تو آپ دیکھیں کیا ہے اس میں, کا معیار کہتے ہیں وہ جو کام کر رہا ہے نا صرفی. تو صرفی یعنی فارسی میں عیار کہتے ہیں اس میں سونے کی اتنی کم مقدار جو ہے نا اس کو کہتے ہیں عیار. تو کم عیار یعنی اس میں کم معدنی مقدار, یعنی عیار کا مطلب ہوتا ہے سونے کی مقدار کی, سوری نہیں کھوٹ نہیں, عیار کا مطلب ہے سونے کی کوانٹیفائی کرنا اس کو, یعنی اس کو کیا کہتے ہیں, اتنی مقدار نہیں کہ اس کو سونا کہا جا سکے, اس کو ناپنا کہ کتنا ہے, صحیح ہے, اس کو کہتے ہیں عیار. کم عیار کا مطلب ہے کہ کتنا کم ہے, صحیح ہے, صحیح ہے, کہ کتنا کم ہے, کم عیار. دوسری منرلز ہیں. ہاں ایگزیکٹلی, کہ دوسری معدنیات کتنی ہے. تو ہو اگر کم عیار, تو اب پرکھ کیا رہا ہے کہ کتنا ہے جو تو نے عمل صالح نہیں کیا. احسن و عملہ میں کتنی کمی ہے, اس آیت میں ہے نا, احسن و عملہ میں کتنی کھوٹ ہے, کتنی کمی ہے. تو ہو اگر کم عیار, میں ہوں. تو جتنی ہوگی, جتنی کھوٹ یا جتنی کمی ہوگی, اسی ریشو کے ساتھ تیری اس خودی کے ساتھ, تیری اس انا کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا. تو اگر تو نے نہیں کیا تو پھر تیری قسمت میں کیا ہے, موت. اور میری کون سی موت, یہ والی موت نہیں, پھر سمجھئے نا آپ, یہ وہ موت نہیں ہے.
میری خودی کی موت, جی جی جہنم ان ادر ورڈ, سمجھے نا, کیونکہ یہ بڑی, آپ جانتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جہنم بھی کوئی جہنم نہیں ہے, ہاں جی, علامہ کا یہ کانسیپٹ ہے نا, وہ کہتے ہیں کوئی جہنم, وہ علامہ اسٹیٹ کہتے ہیں, اٹس اے اسٹیٹ آف مائنڈ. یا تو جیسے قرآن میں یہ تو کہتے ہیں نا کہ امہ حاویہ, قرآن یہ تو تعارف کرانا ہے فامہ حاویہ, تو وہ کہتے ہیں کہ جہنم بھی کوئی حاویہ نہیں ہے, یہ ان کے الفاظ ہیں. تو اٹس لائک اٹس اسٹیٹ آف مائنڈ ان ادر ورڈس, کہ اگر آپ نے ساری زندگی یہی کیا ہے, کام معیاری کی ہے, تو پھر موت واقع ہوگی, تو موت ہی کافی ہے آپ کے لیے. یعنی یہ باڈیلی موت نہیں, موت کا مطلب ہے کہ اب آپ کی وہ اب آپ کی وہ ختم ہوگی خود ہی, تو آپ کی وہ ذات, آپ کی وہ سیلف, اس کو موت واقع ہوگی, تو یہ ہے وہ آپ کی سزا. علامہ نے اس پہ لکھا بھی ہے کہ جو یہاں آتے ہیں وہ اپنے انگار ساتھ لاتے ہیں جہنم کے بارے میں نا. پھر ایک جگہ وہ بھی لکھا ہے کہ مر کے جینا ہے آزاد مردوں کا طریق, یہ بھی انہوں نے کہا ہوا ہے. پھر ان کا یہ بھی ہے کہ قیامت والے دن جو ہے نا سب نہیں اٹھیں گے, جس کی کچھ یعنی کہ خود ہی ہوگی وہی اٹھیں گے, باقی سارے ابدی موت. تو اس لیے جی ہاں صحیح. تو بہرحال اتنا ہی ہے, تو ہو اگر کا معیار, میں ہوں اگر کا معیار, موت ہے تیری برات, تو موت ہے اس کا نتیجہ. تو یہ موت کو بھی آپ سمجھ لیں جیسے روز و شب وہ روز و شب نہیں ہے, اسی طرح موت بھی وہ والی موت نہیں ہے. اگلا شعر کرنا کہ چھڑیے؟ ہاں یہ تو بڑی یہ وہی ہے جو بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے. اب دیکھیں, اب اس کی حقیقت بتا, غایت بتا دی, آبجیکٹو بتا دیا, کر کیا رہا ہے وہ کیا, اس کا تعارف کرا دیا, اس کی مثالیں دے دی, ساری چیزیں, آخر میں آ کے جی برات مطلب قسمت, برات کا مطلب قسمت جی, اینڈ نہیں, برات کا مطلب ہوتا ہے نہیں, وہ برات ہے, برات کہتے ہیں آزادی کو, یعنی اس چیز سے بری ہو جانا, اس کو برات کہتے ہیں. برات, یہ برات جو ہے نا یہ اردو میں اور پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے. پنجابی ہے کوئی یہاں پہ؟ پنجابی ہے نا, تو یہ کہ ہم تو آپ بڑا عام لفظ ہے یار یہ, اچھا جو برات اچھی نہیں, شادی نہیں, وہ بارات ہے, وہ بارات. برات ہمارے یہاں گاؤں میں تو بہت استعمال ہوتا ہے. نہیں نہیں نہیں, میں نے نہیں سنا ہے سر. پنجابی میں جی اعلان برات ہے, وہ برات ہے, یعنی میں اعلان برات کرتا ہوں, یعنی میں تم سے بری ہوں, بری وہ الگ ہے. برات جو ہے یہ قسمت کو کہتے ہیں, یعنی جیسے مقدر نہیں ہوتا یار, جو مقدر جو برات لکھیا سی, جو برات لکھیا سی, جو مقدر جو برات, تو یہ برات کا لفظ استعمال ہوتا ہے. آپ نے بس تھوڑا اگنور کر دیا, سنا نہیں ہوگا آپ نے. یعنی یہ پنجابی میں ہمارے ہاں تو ہمارے علاقے میں تو بہت استعمال ہوتے ہیں, جو اچھا یار جو برات سی, برات سی جو میری قسمت میں لکھا تھا جو ہوگا, ہوتا ہے نا, آپ کو یاد آ گیا. تو یہ برات وہ ہے, موت ہے تیری برات, یعنی تیرے مقدر میں لکھ دی گئی موت, اور موت ہے میری برات. اگر میں کا معیار ہوں تو میرے ساتھ بھی یہی ہوگا, تو کا معیار. تو آگے آخری شعر میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پھر یہ روز و شب جس کا میں اتنا چکر چلا رہا ہوں, اتنی میں نے تفصیل بتائی, یہ ہے کیا, اس کی حقیقت کیا ہے. تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا, ایک زمانے کی رو جس میں دن ہے نہ رات. یہ وہ بات ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی. ہاں یہ وہ زمانے کی رو ہے, وہ جو پورا نظام چل رہا ہے وہ اس کی بات کر رہے ہیں. یہ شب و روز کی حقیقت یہ ہے. ٹھیک ہے, وآخر دعوانا